نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد 3 مرات في القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة سبا وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا صدق الله العظيم. وعن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منها رواه مسلم والترمذي وابو داود وابن ماجہ. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج ناس من المشرق فيوطئون للمهدي عن سلطانه رواه ابن ماجہ. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من خراسان رايات سود فلا يردها شيء حتى تنسب بعليا رواه الترمذي. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان من امتي احرزهم الله من النار عصابة تغزو الهند وعصابة تكون مع عيسى ابن مريم علیہ السلام رواہ النسائی فی کتاب الجہاد. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافة على منهاج النبوة في باکستان اولا وفي كل العالم آخرا آمین یا رب العالمین. معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آج کی گفتگو کا عنوان ہے مالا کنڈ کی اہمیت اور اس کا مستقبل. اسی کے ذیل میں بات کرنی ہے کہ جو آرمی ایکشن ہوا اس کا جواز تھا یا نہیں، صحیح ہوا یا غلط ہوا، اور اگرچہ اس کے مظاہر تو وہ کامیاب ہو گیا ہے، لیکن کیا یہ کامیابی مستقل ہے، دائمی ہے یا عارضی ہے، اور اس میں کیا کیا امکانات ابھی مضمر ہیں، ان پر ہمیں گفتگو کرنی ہے. پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ مالا کنڈ کا جغرافیائی محل وقوع اور اس کا کہ ماضی قریب کی جو کیفیت ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے. مالا کنڈ کہتے کسے؟ مالا کنڈ ڈویژن پاکستان کے انتہائی شمال مغربی کونے میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے. اسرائیل کی طرح اس کے بارے میں نے ایک انگریزی رسالے میں الفاظ پڑھے تھے کہ اسرائیل کیا ہے؟ ٹو اسمال اے جیوگرافی اینڈ ٹو لانگ اے ہسٹری. یہ اسرائیل ایک ایسا علاقہ ہے کہ جغرافی کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے. میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہماری جو سابقہ ریاست بھاولپور تھی بس اس کے آس پاس رقبہ ہے اس کا. اللہ اللہ خیر سنا. تو ٹو اسمال اے جیوگرافی بٹ ٹو لانگ اے ہسٹری. اس کی تاریخ جو ہے بہت پرانی، یوں سمجھیے کہ 4000 سال پرانی تاریخ تو ہے اس کی، اور تاریخ محفوظ ہے. اور جگہوں پر بھی 5-5 ہزار سالی تہذیبہ جو ہیں ان کا سراغ ملتا ہے، 6-7 ہزار سال پرانے ملتے ہیں، لیکن تاریخ محفوظ نہیں ہے. یروشلم کی تاریخ جو ہے تورات کی وجہ سے محفوظ ہے. تو اسی طرح یہ مالا کنڈ کا علاقہ جو ہے یہ ٹو اسمال اے ٹیریٹری بٹ ٹو بگ امپورٹنس ریلیجسلی، مذہبی اعتبار سے نہایت اہم. میں ابھی اس کے بارے میں آپ کو عرض کروں گا. اس کے ضمن میں دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ اس کا محل وقوع کیا ہے. دیکھیے یہ ایشیا کے تقریباً وسط کے آس پاس ایک جگہ کہلاتی ہے سطح مرتفع پامیر. یہ پامیر کی سطح مرتفع جو ہے اس کو کہتے ہیں روف آف دی ورلڈ، اور اس کے لیے دنیا کی چھت ہم کہیں گے اس کو.
وہ اس لیے ہے کہ اس سے 5 سلسلہ ہائے کوہ نکلتے ہیں. جیسے آپ پہیے کو دیکھتے ہیں نا کہ اس کے بیچ میں وہ دھرا ہوتا ہے، پھر وہاں سے وہ سریے نکلے یا لکڑی کے بنے ہوئے ہوں، اسپوکس جنہیں کہتا ہے، وہ پھر پہیے کو جوڑتے ہیں. اسی طریقے سے یہ پہاڑ اور اس سے یہ اسپوکس نکل کے اس کے گول دائرے کی طرف جا رہے ہیں. یہ جو 5 سلسلہ ہائے کوہ ہیں ان میں سے نوٹ کر لیجئے، ان میں جنوب مشرق میں آتا ہے وہاں سے کوہ ہمالیہ، جنوب مشرق. جنوب مغرب میں آتا ہے کوہ ہندو کش. ٹھیک مشرق میں جاتا ہے کوہ قراقرم، دی مائٹی قراقرم. پھر شمال مشرق میں جاتا ہے اندرون چین کی طرف ایک سلسلہ، وہ خاص طور پر جو چینی ترکستان کا علاقہ ہے اس کی طرف، جہاں مشہور شہر کاشغر ہے. اور جو ہے شمال مغرب میں ایک سلسلہ جا رہا ہے، یہ جو روسی ترکستان ہوتا تھا جس میں ہمارے بڑے پرانے شہر سمرقند و بخارا، یہ اس کی طرف جاتا ہے. تو ان 5 کو ان میں سے 3 کو ذہن سے نکال دیجئے، شمال مشرقی، شمال مغربی اور ایسٹرن جو ہے قراقرم. یہ جو نچلے 2 ہیں جو وہاں سے جنوب مشرق کو جا رہا ہے ہمالیہ اور جنوب مغرب کو جا رہا ہے وہ اس کے درمیان جو ہے یہ ایک علاقہ بنتا ہے کہ جو نیچے پھیلتا جاتا ہے. اوپر تو جڑا ہوا ہے سطح مرتفع پامیر کے ساتھ، نیچے یہ پھیلتا ہے، میدانی علاقہ آتا ہے، پھر اس میں وادیاں بھی ہیں، کوہستان بھی ہے. لیکن یہ کہ یہ علاقہ اس میں کچھ دور جانے کے بعد، جنوب کی طرف آ جانے کے بعد، جبکہ کوہ ہمالیہ بھی اپنا رخ جو ہے فائنلی مشرق کی طرف کر لیتا ہے اور کوہ ہندو کش بھی زیادہ جو ہے پھر مغرب کی طرف جاتا ہے، وہاں پر اس کے بیس کے طور پر کوہ مالاکنڈ ہے، مالاکنڈ کا پہاڑ ہے. اس نے آ کر جو ہے اس کے بیس کا کام کیا ہے اور مثلث بن گئی ہے. ایک مثلث، ادھر سے کوہ ہمالیہ، ادھر سے کوہ ہندو کش، نیچے سے کوہ مالاکنڈ. یہ جو مالاکنڈ ہے یہ اصل میں مالاکنڈ ڈویژن آج کہلاتا ہے. لیکن یہ کہ پاکستان بننے سے پہلے یہاں 3 ریاستیں قائم تھیں جو کہ پرنسلی اسٹیٹس کہلاتی تھی اس زمانے میں. جیسے ہمارے یہاں اور دیسی ریاستیں ہوتی تھیں. انگریز کا غلبہ تو تھا، لیکن جیسے باولپور کی ریاست ہے، وہاں پہ کوئی انگریز ریزیڈنٹ رہتا ہے، وہ سارا کنٹرول کر رہا ہے، لیکن نواب بھاولپور صاحب نواب بھاولپور کہلاتے ہیں. اسی طرح نواب حیدرآباد دکن، اسی طرح جو ہے راجہ کشمیر. تو اسی طریقے سے یہاں پر 3 ریاستیں تھیں. ایک ریاست سوات جو سب سے بڑی تھی اور سب سے زیادہ زرخیز، سب سے زیادہ متمدن تھی. سوات سب سے بڑی بھی، زرخیز بھی، متمدن بھی. ایک تھی چترال اور تیسری تھی دیر. یہ 3 ریاستیں ان کے نواب تھے. اس کے علاوہ جو باجوڑ کا علاقہ آج کل کہلاتا ہے وہ اس وقت 4 خانیٹس میں تقسیم تھا. وہاں نواب نہیں کہلاتے تھے، خان. جیسے خان آف قلات ہمارے ہاں بلوچستان کے اندر خان آف قلات، تو ایسے ہی یہ خان جو ہے اس میں ہوتے تھے. خار کا خان، اور اس کے اندر 3 جو ہے قومیں اور جو آباد ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ مختلف قبیلے آباد ہیں وہاں پر. اب اسے ہم سب کو ملا کر باجوڑ کہتے ہیں. اسے بعد میں جمع کر دیا گیا تھا اور اس کا جو ہے ایک علیحدہ ایجنسی بنا دی گئی تھی اور پھر اسے مالاکنڈ ایجنسی کے تحت کر دیا گیا. جب ہم اس پورے علاقے میں داخل ہونا چاہتے ہیں مردان کی طرف سے، تو جو اس کا شاہدرہ بنتا ہے وہ کوہ مالاکنڈ کے اوپر سے ہو کر جاتا ہے. یہ درہ ہے مالاکنڈ کا، اس کے ٹاپ پر جا کر پھر نیچے اترتے ہیں. بہت سے لوگ آپ میں سے گئے ہوں گے جو سوات وغیرہ سیر کے لیے جاتے ہیں، تو وہ اس کوہ مالاکنڈ کو عبور کر کے پھر نیچے اترتے ہیں. تو یہ جو علاقہ ہے یہ علیحدہ ایجنسی ہے، یہ کہلاتی مالاکنڈ ایجنسی. لیکن یہ کہ جب تک یہ تینوں سب ریاستیں موجود تھیں تو جو پولیٹیکل ہوتا تھا ایجنٹ، وہ ان تمام ریاستوں کو کنٹرول کرنے والا اسی جگہ مالاکنڈ میں رہتا تھا. مالاکنڈ گویا کہ ایک اعتبار سے سرکاری طور پر گویا کہ وہ ہیڈ کوارٹر تھا ان ریاستوں کا، اس کے انتظام کے پہلو سے. تو یہ ہے اصل میں وہ علاقہ. اس کے بعد ہوا کیا ہے، سوات جب یہ 1969 میں ریاستیں ختم کر دی گئی، پاکستان میں ضم ہو گئی. سوات سب سے بڑا ضلع تھا، اس کے سب سے بڑی ریاست تھی، 3 ضلع بن گئے، سوات، شانگلہ اور بنیر. اور اس کے علاوہ ایک علاقہ اوپر ہے جو کوہستان سوات کہلاتا ہے. دیر کے 2 ضلع بن گئے، اپر دیر، لوور دیر. اور اس کے علاوہ دیر کے اوپر شمال میں ایک علاقہ ہے جو کوہستان دیر کہلاتا ہے. چترال ایک ضلع کی حیثیت سے برقرار رہا.
وہ ویسے بھی بالکل سیکیورٹیڈ ہے، بہت دشوار گزار ہے وہاں تک جانا اور پہنچنا، اور وہ لوگ پختون بھی نہیں ہیں، ان کی نسل بھی کچھ مختلف ہے، ثقافت بھی مختلف ہے، تو وہ عام طور پر بالکل ایک انڈیپینڈنٹ سی حیثیت ان کی ہوتی ہے ثقافتی اعتبار سے، اگرچہ پاکستان کے اندر شامل ہے، اور وہ بھی ایک جو ہے یوں سمجھیے کہ ضلع ہے۔ اس میں جو ہے 13ویں صدی ہجری میں جو عظیم تحریک اٹھی تھی جہاد کی، جہاد فی سبیل اللہ، جو مجدد اعظم تھے 13ویں صدی کے سید احمد بریلوی غازی، ہست مدفون اندری مرقد، مومن و متقی ولی اللہ و مجدد براس سیزدہ صد، یہ میں سن 52 میں پہلی مرتبہ گیا تھا بالا کوٹ، تو وہاں میں نے ایک قبر پر یہ کتبہ دیکھا تھا، بعد میں معلوم ہوا وہ غلط بات تھی، وہ قبر جو ہے سید صاحب کی نہیں ہے، سید صاحب کی تو لاش ملی ہی نہیں تھی، وہ تو جب شہید ہوئے ہیں سکھوں کے ہاتھوں پھر ان کی لاش نہیں ملی، لیکن یہ کہ شاہ اسماعیل شہید کا جو ہے قبر موجود ہے اور وہ اوتھینٹک ہے، وہ ذرا فاصلے پر ہے وہاں سے۔ بہرحال انہوں نے جو جہاد کیا تھا اور وہ جو چلے تھے، آپ کو یاد ہے کہاں سے چلے تھے، رائے بریلی، لکھنؤ سے بھی آگے، اور چونکہ درمیان میں جو علاقہ تھا وہ انگریزوں کے قبضے میں تھا، لہذا انہیں جانا پڑا پورا راجپوتانہ کراس کر کے، پھر سندھ کراس کر کے، پھر افغانستان کراس کر کے، پھر اس مالاکنڈ کے راستے سے وہ NWFP میں داخل ہوئے، اس لیے کہ درمیان میں جو پشاور کا ایریا ہے وہ انگریزوں کے زیر اثر تھا، وہاں جو نواب تھے وہ انگریزوں کے زیر اثر تھے، تو وہاں سے ہو کر اس علاقے میں آئے، اس علاقے میں ان کا جہاد جاری رہا ہے، وہاں پر خاص طور پر یہ بنیر کا علاقہ اور شانگلہ کا علاقہ یہ ان کے بڑے مراکز رہے، اگرچہ پھر ان کی شہادت ہوئی ہے بالا کوٹ میں ضلع ہزارہ میں جا کر سکھوں کے ہاتھوں، اور اس میں یہ کہ کچھ دخل یہ بھی تھا کہ جو مقامی قوانین ان کا ساتھ دے رہے تھے انہوں نے کچھ غداری سی کی، اگرچہ اس میں میرے نزدیک یہ ہے کہ بزرگوں کی جو ہے غلطی پکڑنی نہیں چاہیے، لیکن یہ کہ ہمیں آئندہ کے لیے سبق سیکھنے کے لیے ذکر کرنا پڑتا ہے، ان سے بھی غلطی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے، نہایت مخلص انسان تھے، بڑے صاحب عظیمت انسان تھے، مجدد ان کو مانا جاتا ہے، وہ مجدد براس سیزدہ صد، 13ویں صدی کے مجدد حضرت سید احمد بریلوی۔ غلطی ان سے یہ ہوئی اور وہ جوش میں ہوئی، جذبہ اس کی وجہ سے انہوں نے جاتے ہی وہاں پر شریعت نافذ کر دی، حالانکہ وہاں کے لوگوں کی ابھی ذہنی جو ہے وہ تیاری ہوئی نہیں تھی، ان کے اپنے رواج تھے، روایات تھیں، ان سے ایک دم ہٹ جانا جو ہے کسی قوم کا آسان نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید بھی نازل ہوا ہے تو شریعت کے احکام تدریجاً آئے ہیں، شراب ایک دم حرام نہیں کی گئی بلکہ بڑے تدریجی طریقے سے اس کو ختم کیا گیا، روزہ ایک دم فرض نہیں کیا گیا 30 روزے رمضان کے، بلکہ اس میں بھی تدریج اختیار کی گئی، تو وہاں جا کر انہیں وقت لینا چاہیے تھا، وہ کچھ اس مغالطے میں رہے، میرا گمان ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ تشریف لائے آپ نے وہاں شریعت نافذ کر دی، لیکن وہاں یہ بات ان کے ذہن میں نہیں رہی، یہ انسان کا ہوتا ہے، جذبے کے تحت بعض اوقات وہ بات بڑی حقیقت وہ نظر انداز کر دیتا ہے، اس میں یہ بات سامنے نہیں رہی کہ حضور کو تو مدینے والے آ کر لے کر گئے تھے، اور وہاں تو آپ کے جانے سے پہلے آپ کے دو ساتھی مصعب بن عمیر، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہما، وہاں جا کر انہوں نے دعوت قرآنی کے ذریعے سے وہاں وہ فضا ہموار کر دی تھی، جہاں پہ پھر آپ تشریف لائے ہیں تو گویا کہ داخلہ ہی آپ کا ہوا ہے بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے، کتنا بڑا استقبال ان کا ہوا ہے، لیکن یہاں معاملہ تو یہ نہیں تھا، سرحد کے پٹھان جا کر تو نہیں آپ کو لے کر آئے تھے، آپ تو خود آ گئے تھے، لیکن انہوں نے مہمان نوازی کی، ساتھ دیا اور بہت کچھ تعاون بھی کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر یہ کہ بعض معاملات کے اندر وہ اپنے رواج وغیرہ کی وجہ سے اس کے اندر ان کے سختی آئی، اور پھر کچھ لوگوں نے بغاوت بھی کی اور بڑی تعداد میں مجاہدین کو اس علاقے کے لوگوں نے قتل بھی کیا، شہید کر دیا۔ بہرحال یہ ایک میری گفتگو کا اصل حصہ نہیں ہے، اس سے ہٹ کر بات ہے، لیکن یہ کہ اس جگہ پر جہاد اس کے بعد بھی جاری رہا، انگریزوں کو یہاں قدم جمانے میں بڑی مشکل رہی، جیسے افغانستان میں وہ قدم نہیں جما سکے، یہاں پر بھی قدم جما تو لیے بعد میں انہوں نے، لیکن یہ ہے کہ ایک تو آزاد قبائل چھوڑ دیے سرحد کے اندر، اس لیے کہ ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے، وہ علاقہ آج بھی آزاد قبائل کہلاتا ہے۔ اسی طرح ان ریاستوں کے ساتھ بھی معاملہ کیا، بڑے اچھے معاہدے کر لیے، اور یہ کہ اس کے باوجود بہت عرصے تک یہاں پر جنگ جاری رہی ہے، جہاد کا وہ دور شہادت بالا کوٹ کے ساتھ ختم نہیں ہوا، جاری رہا ہے، اور وہ سلسلہ جو ہے
سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے باقیات الصالحات کا بہت طویل عرصہ تک جاری رہا ہے۔ اور اس میں میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جب مالاکنڈ پہاڑ سے اترتے ہیں سوات کی طرف جانے کے لیے تو وہ بائیں ہاتھ کو ایک پہاڑ کی چوٹی کے قریب نظر آتی ہے کہ پکٹ ہے، ایک چوکی ہے، وہ چرچلز پکٹ کہلاتی ہے۔ یہ چرچل جو بعد میں سر ونسٹن چرچل بنا اور وزیر اعظم بنا دولت برطانیہ کا، دولت انگلشیا برطانیہ، یہ وہاں پر ایک لیفٹیننٹ کی حیثیت سے اس نے سرو کیا اور اس چوکی کا انچارج تھا، تو اس لیے اس کا نام بعد میں پڑ گیا۔ آج بھی لوگ بتاتے ہیں یہ ہے وہ چوکی جہاں ونسٹن چرچل وہاں سے بہت دور تک نظر آتا ہے، بہت دور دور تک۔ وہاں سے ظاہر بات ہے وہاں سے جو پہرے دار ہوگا، اگر کسی طرف سے بھی کوئی باغی لشکر آ رہا ہو یا کچھ لوگ آ رہے ہوں مسکرینٹس وغیرہ، تو ان کو دور سے تاک لیا جائے گا، اس لیے وہاں پر بڑے اہم مقام پر وہ چوکی ہے۔ بہرحال یہ تو میں نے آپ سے اس مالاکنڈ کے بارے میں کچھ عرض کر دیا ہے، لیکن اس مالاکنڈ کے بارے میں آخری بات جو اہم ترین ہے وہ کیا ہے؟ یہ جو مثلث میں نے آپ کو بتایا، مشرق میں کوہ ہمالیہ، مغرب میں کوہ ہندوکش، جنوب میں مالاکنڈ، اس مثلث کے بارے میں ایک بات کہی ہے علامہ شکیب ارسلان رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ بہت بڑے دانشور مصری، مؤرخ، عالم، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے کوہ ہندوکش اور کوہ ہمالیہ کے مابین جو قوم آباد ہے، اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی یہاں وہ نبضیں جاری رہیں گی۔ یہاں کا جذبہ جو ہے مذہبی اتنا گہرا ہے، اتنا گہرا ہے۔ ویسے تو یہ کہ بحیثیت مجموعی پختون لوگوں میں ہمارے عام دوسرے صوبوں کے مقابلے میں مذہبیت زیادہ ہے۔ آپ اسے حقیقی مذہبیت نہ کہیں، بھارت کا نماز روزہ اس کی پابندی، شاعر اسلامی، داڑھی اور یہ وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا تو جتنا اہتمام ان کے ہاں ہے آپ کو اتنا پنجاب اور سندھ میں تو نظر نہیں آئے گا، کراچی میں تو نظر نہیں آئے گا، لاہور میں تو نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اس میں خاص طور پر پھر جو یہ آزاد قبائلی علاقے ہیں ان کے ہاں نظام ابھی وہی چل رہا ہے، فیصلے جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہو جاتے ہیں، جرگہ بیٹھتا ہے فیصلہ کر دیتے ہیں، کوئی پولیس نہیں، کوئی چوکی پرچہ، کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طریقے سے اس علاقے کے اندر جو ہے خاص طور پر یہ علاقہ جو ہے، یہ ٹرائنگل جو ہے، یہ در حقیقت علامہ شکیب ارسلان نے یہ حوالہ میں دے رہا ہوں، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ان کو کوٹ کیا ہے کہ اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب جائیں تب بھی اس علاقے میں اسلام کی نبض چلتی رہے گی، اس قدر گہرا جذبہ ہے وہاں پر مذہبی موجود ہے۔ اب آئیے ایک شخصیت کا تعارف۔ یہ جو تحریک وہاں چلی تھی جس کا نام تھا تحریک نفاذ شریعت محمدی، اس کا آغاز کرنے والے، اس کی روح رواں، اس کی پیوٹ، اس کا مرکز و محور ایک شخص مولانا صوفی محمد۔ یہ اصل میں دیر جو ہے، دیر جو لوور دیر ہے زیریں، اس کی ایک تحصیل میدان، اس کے رہنے والے ہیں۔ پوری طرح فارغ و تحصیل ہیں یا نہیں، مستند عالم ہیں یا نہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے، حتمی طور پر معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال عالم کی حیثیت سے ان کا احترام ہوتا ہے۔ لیکن نہایت نیک، متقی، متدین اور مخلص انسان ہے، بہت ہی درویش برش انسان ہے، لہذا عوام میں بہت محبوب ہے، بہت پاپولر ہے، ان کا بہت ادب ہے، لوگ ان کا بہت ہی لحاظ کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اگرچہ جدید تعلیم اور فکر، صرف تعلیم نہیں، جدید تعلیم بھی اور جدید تھاٹ بھی، اب جدید پولیٹیکل تھاٹ کیا ہے، جدید اکنامک تھاٹ کیا ہے، سوشل تھاٹ کیا ہے، اس میں کیا غلط ہے، کیسے ختم کرنا ہے، دوسرا ہمیں اسلام کو لانا ہے تو اس کے اندر کیا جو ہے تبدیلیاں کرنی پڑیں گی ایگزسٹنگ نظام میں، ان کے بارے میں ان کا کوئی ذہن واضح نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ بہت حد تک محروم ہے۔ اچھا، نمبر دو یہ کہ میرے اور ان کے درمیان ایک قدر مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بھی جماعت اسلامی کے رکن تھے، میں بھی جماعت کا رکن تھا۔ اب مجھے معلوم نہیں وہ کب علیحدہ ہوئے، اور یہ بھی مجھے معلوم نہیں کہ وہ مجھ سے بڑے ہیں عمر میں یا میں ان سے بڑا ہوں، اللہ عالم، شاید ہو سکتا ہے کہ آس پاس ہی کے ہوں، لیکن یہ کہ یہ بہت بعد میں علیحدہ ہوئے ہیں۔ اور ایک زمانے میں انہوں نے وہاں الیکشن میں بھی، یونین کونسل کی الیکشن میں بھی حصہ لیا جماعت کے ٹکٹ پر، لیکن ناکام ہوئے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہ جماعت کو چھوڑ گئے، میں نے بھی چھوڑ دی جماعت۔ ہمارے مابین ایک قدر مشترک یہ تھی
کہ میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ انتخابات میں حصہ لینا ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے، کوئی حاصل نہیں اس کا۔ اسلام تو یہاں آئے گا تو انقلاب سے آئے گا، انتخابات کے ذریعے نہیں آ سکتا، لہذا یہ وقت کا ضیاع ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ لیکن انہوں نے اس سے آگے بڑھ کر سخت موقف اختیار کیا کہ الیکشن حرام، ووٹ دینا حرام، الیکشن لڑنا حرام، یہ ساری چیزوں پر حرمت کا فتویٰ دے دیا۔ بہرحال جب یہ میرے اور ان کے درمیان اس معاملے میں یہ اختلاف ہے، باقی یہ کہ میں بھی الیکشن کو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی مفید ذریعہ ہے اسلام کے نفاذ کا، اور ثابت ہو چکا ہے۔ اب تو یوں سمجھیے سن 51 سے جو شروع ہوئے تھے الیکشن پاکستان میں، اب یہ 2008 تک کے الیکشن کے نتیجے کیا نکلا ہے، اسلام کو کیا ملا آج تک، اس سے اس کا حساب انسان کرے۔ بہرحال جہاں تک صوفی محمد صاحب کا تعلق ہے، میں نے بتایا نا، میں نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، لیکن صحت ان کی بہت اچھی ہے، پیدل چلنے کے ماہر ہے، چلیرا بدن ہے، انہوں نے جو کی ہے لانگ مارچ انہوں نے بھی کیا ہے، جب وہ امن معاہدہ میں ابھی ذکر کروں گا اس کا ہوا ہے، اور یہ کہ کوئی معذوری الحمدللہ انہیں نہیں ہے۔ اب آئیے 1994 میں انہوں نے تحریک کا آغاز کیا، ایک عوامی تحریک، عوامی مطالباتی تحریک۔ ان کا مطالبہ کیا تھا یہ جان لیجیے کہ ہمارا جو شرعی نظام عدل کا عدالتی نظام قائم تھا، یہ مجھے اس وقت بتا دینا چاہیے تھا، بھول گیا میں، کہ ان تینوں ریاستوں کے اندر، بلکہ میرا گمان غالب ہے کہ باجوڑ کے حصوں میں بھی وہ شرعی نظام قائم تھا، بلکہ یہ تو بہاولپور میں بھی تھا، ٹونک میں تھا، حیدرآباد دکن میں تھا، ہر جگہ تھا جہاں مسلمان ریاست تھی، وہاں نواب ہے، لیکن یہ کہ قاضی القضات بھی کوئی ہے، ایک قاضی القضات سوات میں، ایک دیر میں، ایک چترال میں، اور ان کے نیچے قاضیوں کا سلسلہ، مقامی طور پر قاضی، علماء قاضی ہے، اور علماء جو ہے وہی جو ہے قاضی القضات کی حیثیت سے صدر مقام پر وہاں بیٹھے ہوئے۔ اس اعتبار سے ان کے ہاں جو عدل کا معاملہ تھا اس پہلو سے بہت عمدہ تھا کہ ان کے درمیان ایک تو یہ کہ وہیں کا وہیں معاملہ طے ہو جائے، انصاف بالکل مفت ملے، کوئی فیس نہیں، اور نمبر 3 یہ کہ جو مقدمات ہوتے تھے دیوانی وہ زیادہ سے زیادہ 2-3 مہینے میں ختم ہو جائیں گے، اور فوجداری 2-3 ہفتے میں ختم ہو جائے گا۔ یہ جو انہیں سہولتیں حاصل تھیں، اور ظاہر بات ہے جہاں کوئی شرعی قوانین نافذ تھے وہاں امن بھی تھا، اور وہ تو جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا، ابھی تو ہمارے سامنے کی بات ہے کہ افغانستان میں طالبان نے کوئی شرعی سزائیں نافذ کی ہیں اور وہ امن ہو گیا، جرم ختم ہو گیا۔ یہ برکات تو متفق علیہ ہے کہ اسلامی قوانین، حدود اور تعزیرات جو ہے خاص طور پر وہ اگر نافذ کر دی جائیں تو جرم ختم ہو جائے گا۔ اس پہلو سے یہ ہے کہ وہ میں نے جب دیکھا کہ انہوں نے ایک بڑی تحریک چلائی ہے اور اس میں یہ بہت سے لوگوں کو ایکٹیویٹ کیا انہوں نے 1994 میں، لیکن یہ کہ چونکہ کوئی تنظیم نہیں تھی، جماعتی ڈھانچہ نہیں تھا، لوگوں کی تربیت نہیں تھی، کارڈرز معین نہیں تھے، جوش کے اندر شریعت یا شریعت یا موت، یا شریعت یا شہادت، اس نعرے کے ساتھ وہ لوگ جمع ہو گئے بہت بڑے قبر پر۔ لیکن وہاں پر کچھ تھوڑا سا گڑبڑ بھی ہوا پھر معاملہ، کیونکہ تنظیم نہیں تھی، کنٹرول نہیں تھا۔ وہاں سیدو شریف کے ہوائی اڈے پر بھی قبضہ کر لیا لوگوں نے، اور وہاں پر کچھ سرکاری عمارتوں پر قبضہ کر کے وہاں پہ جھنڈا اپنا جو ہے گاڑ دیا۔ اس پر حکومت جو ہے پھر وہ ہے اپنے پوری طریقے سے وہ آئی، اپنے عمل اس نے شروع کیا، اور وہاں پر جو ہے تصادم، بڑے پیمانے پر تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن پھر صوفی محمد صاحب سے انہوں نے مذاکرات کی حکومت نے، اور وعدہ کیا کہ ہم یہاں پہ آپ کا جو مطالبہ ہے نظام عدل شرعی ہم نافذ کر دیں گے۔ اس پر صوفی محمد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، اور اپنے لوگوں سے کہا بھائی اب منتشر ہو جاؤ۔ لوگ چڑھ گئے تھے پہاڑوں کے اوپر، جیسے آپ سب سنتے رہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو بھی ایک عنصر ہوتا ہے جو ناراض ہے وہ پہاڑوں پر جا کے ڈیرے لگا لیتا ہے، انہوں نے پہاڑوں پر ڈیرے لگا لیے تھے، لہذا سرکاری ہیلی کاپٹر دیا گیا انہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ جاتے تھے پہاڑوں کے اوپر، جا کر وہاں پر لوگوں سے کہتے تھے بھائی چلے جاؤ، معاہدہ ہو گیا ہے، اب ہمارا معاملہ ختم ہو گیا، چلے جاؤ۔ تو وہی بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ کوئی نظم نہیں تھا، تربیت نہیں تھی، کوئی ڈسپلن نہیں تھا، کوئی پوری طریقے سے اچھی طرح واقفیت بھی نہیں تھی ایک دوسرے کے ساتھ، تو سننے میں آیا بہت سے لوگوں نے تو فوراً بات مان لی صوفی صاحب کی۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ مولوی بک گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون،
تو یہ در حقیقت یہ تھی اصل میں وہ پہلی تحریک جو 1994 میں ہوئی. اس پر مجھے دلچسپی پیدا ہوئی. ایک تو وہی بات سامنے آئی کہ یہ بھی جماعت اسلامی سے علیحدہ ہونے والے ہیں، اور میری کچھ نفسیاتی کیفیت یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ جماعت میں کبھی رہا ہے، مجھے اس سے ایک انس محسوس ہوتا ہے، اور میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ کسی طرح انہیں اپنے رخ پر لے کر آؤں، اپنی اس دعوت سے روشناس کراؤں. بہرحال میں نے سوچا کہ مجھے ان سے ملاقات کرنی چاہیے. پھر جب انہوں نے اتنا بڑا ایک اجتماع کر لیا اور اتنی بڑی کامیابی حاصل کی اس میں، تب یہ ایک مضبوط میرے اوپر اثر ہوا، میری طبیعت پر، ذہن پر، دل پر. تو میں ان سے ملاقات کے لیے 2 دفعہ گیا. ایک دفعہ غالباً 95 میں اور پھر 96 میں، یا پہلے 94 میں اور پھر 95 میں، لیکن یہ کہ 1 سال کا وقفہ ہے، لیکن میری یادداشت پوری طرح میرا ساتھ نہیں دے رہی. اور بہت دور دراز جانا پڑا، حالانکہ مجھے قبر کی تکلیف تھی اس زمانے میں بہت، اور یہ سفر جو ہے، سڑک ظاہر بات ہے کچی سڑک ہے، آسان نہیں تھی، لیکن میں نے برداشت کیا. گیا وہاں بہت دور دراز. وہاں ان سے جو گفتگو ہوئی، 3 باتیں میں نے ان سے کی. پہلی بات یہ کہ آپ جو کہتے ہیں کہ انتخابات حرام ہیں، تو اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اور آپ دوسرے علماء سے بات کریں، انہیں قائل کریں. جو جمعیت العلماء ہے، آپ کو ان کی سیاسی پالیسی سے اختلاف ہو، عالم لوگ تو ہیں نا آخر. وہ جماعت اسلامی ہے، اس کے اندر بھی اہل علم موجود ہیں، اور جماعتیں بھی ہیں. تو آپ ان سے بات کریں، دلیل دیں، اپنی بات منوائیں، یا ان کی بات کریں. نہیں، میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا، میری رائے ہے، میں اس پر قائم ہوں. میں نے اندازہ کیا کہ آدمی، وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. تو یہ ہٹ کے پکے معلوم ہوتے ہیں. اور یہ بھی ایک اصول میرے نزدیک بہت عرصے سے طے شدہ تھا کہ جو شخص جتنا زیادہ مخلص ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ ضدی بھی ہوتا ہے، اپنی بات پر قائم، اڑا رہنے والا. نمبر 2، میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیے، آپ شریعت چاہتے ہیں پاکستان میں یا مالاکنڈ میں، تو مالاکنڈ تو کوئی ایک ملک نہیں ہے، ملک تو پاکستان ہے. فوج پاکستان کی ہے، ایئر فورس پاکستان کی ہے. اگر تو آپ کو کوئی تحریک چلانی ہے تو پورے پاکستان لیول پر چلائیے. پورے پاکستان جو ہے وہ بنایا گیا تھا اسی لیے کہ یہاں اسلامی نظام بھی قائم ہو اور شریعت اسلامی کا بھی نفاذ ہو. میں نے کہا کہ میں پیشکش میں نے یہ کی کہ میں ایک جلسے کا اہتمام کرتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں، لاہور میں آئیے، سارا خرچہ میرا، وہاں آپ تقریر کیجیے، اپنی تحریک کا آغاز کیجیے. کہہ لیں نہیں، میں مالاکنڈ سے باہر نہیں جانا چاہتا. مجھے پھر وہی اندازہ ہوا کہ وہ جو ایک معاملے کے اندر ایک ضد ہے وہ ان کے اندر موجود ہے. تیسری بات میں نے ان سے کہی تھی کہ کیا آپ لڑکیوں کو بھی حصہ دیں گے وراثت میں؟ آپ کے ہاں ہے اس کا رواج یا نہیں ہے؟ کہ نہیں، یہ تو رواج کا معاملہ ہے. میں نے کہا دیکھیے، اگر یہ معاملہ رواج کا ہے، حالانکہ قرآن مجید میں تفصیل سے وراثت کے احکام آئے ہیں، سورہ نساء کے اندر آپ کو معلوم ایک پورا رکوع ہے اس پر، اس طرح تفصیلی احکام. تو پھر تو دنیا کہہ سکتی ہے بھائی پردے کا بھی رواج ختم ہو گیا، پردہ ختم کر دو. اگر دلیل یہ ہے تو پھر تو یہ ہے کہ پردے کا بھی اب کوئی رواج نہیں ہے، پردہ ختم کر دیا جائے. لہذا یہ بات تو درست نہیں ہے. اگر آپ کو اسلام کا کام لینا ہے، اسلام نافذ کرنا ہے، تو پورا نافذ کرنا ہوگا. ادخلوا فی السلم کافہ. بہرحال یہ بات انہوں نے میری توجہ سے سنی، اللہ کا شکر ہے، اور میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ حالانکہ انہوں نے بہرحال ان کو ایک حیثیت اللہ نے دی تھی وہاں، اور جو بھی لوگوں کا رجوع ان کی طرف تھا، اور جو جس قدر وہ پاپولر تھے، اس کی بنا پر ایک پیدا ہو جاتا ہے غرور بھی، گھمنڈ بھی. لیکن نہیں، انہوں نے میرے ساتھ گفتگو جو کی تھی وہ بہت ہیوملٹی کے ساتھ کی تھی. اس میں کوئی ان کے اندر جو ہے کوئی تحکمانہ انداز یا کوئی بہت زیادہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے کا انداز نہیں تھا. لیکن پھر جب دوبارہ میں گیا ہوں ان کے پاس 1 سال کے بعد، تب میں نے جب پوچھا تو ان کا کہ ہاں اب میں نے بیعت لینی شروع کر دی ہے کہ ہم خواتین کو بھی، لڑکیوں کو بھی وراثت میں حصہ دیں گے، اب میں بیعت لے رہا ہوں. میں نے کہا بہت عمدہ ہوا. بات اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ ہے اگرچہ ضدی، لیکن بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، غور کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور اگر بات دل کو لگے تو اسے قبول کرتے ہیں. یہ میرا ان کے ساتھ جو ہے رابطہ رہا، اور یہ میں نے اس کا سارے بیان آپ کو اس لیے کر دیا کہ مجھے جو خاص طور پر دلچسپی ہے مالاکنڈ کے معاملے سے، تو میں چاہتا ہوں کہ مالاکنڈ کا اصل مسئلہ سب کے سامنے آئے، اس کا پس منظر سامنے آئے. یہ مالاکنڈ کا معاملہ طالبان کی تحریک سے افغانستان سے بالکل علیحدہ ہے. یہ تو 1988 سے شروع ہوا ہے، وہ آج کی بات تو نہیں ہے. وہ تو بہت بعد میں معاملہ ہوا ہے کہ جو کچھ ہوا ہے افغانستان کے اندر. لیکن 1988 سے جو معاملہ چل رہا تھا یہاں پر، وہ تحریک نفاذ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سوات سے اٹھی تحریک، اور بنیادی طور پر سوات کی تحریک کہلاتی ہے.
یہ ہوتے ہوتے مالاکنڈ میں پھیل گئی. مالاکنڈ میں سے چترال میں تو میرے خیال میں اس کے اثرات نہیں ہیں، لیکن دیر اور باجوڑ میں بڑے گہرے اثرات ہیں. لیکن یہ کہ اس کے پس منظر کو اچھے طریقے سے سمجھنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے، تحریک نفاذ شریعت محمدی کا پہلا میں نے دور آپ کو بتایا، 1994 کا جو معاملہ تھا، اس کو اٹھایا صوفی محمد صاحب نے، اور جیسا کہ میں نے بتایا بہت بڑا مظاہرہ ہوا، شو آف فورس. اس میں ایئرپورٹ پر بھی قبضہ کر لیا گیا، سعد الشریف کی، اور عمارتوں پر بھی. لیکن پھر یہ ہے کہ حکومت نے صوفی صاحب کے ساتھ مذاکرات کیے، وعدہ کیا کہ ہم شرعی نظام عدل یہاں رائج کر دیں گے. انہوں نے کال آف کر دیا. لیکن یہ کہ حکومت کی جانب سے خلاف ورزی ہوئی، انہوں نے وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کیا، اور لوگوں کے اندر اس سے ایک رد عمل پیدا ہوا، غصہ پیدا ہوا. اس کے بعد دوبارہ 1999 میں صوفی صاحب نے پھر تحریک اٹھائی، پھر ایک بہت بڑا اجتماع کیا چکدرا. چکدرا یہ اہم مقام ہے، جو مالاکنڈ سے نیچے اترتے ہیں جب اور سوات سے چلتے ہیں تو پہلا بڑا شہری آتا ہے. تو یہاں پر ایک بہت بڑا میدان ہے، اس میں بہت بڑا اجتماع کیا. میرے سننے میں آیا تھا کہ 80,000 سے لے کر 1,00,000 آدمی انہوں نے جمع کر دیا، ڈیرے ڈال کر بیٹھ گئے تھے وہاں. ایک ریلی میں آ جانا 80,000 آدمی کا اور ہے، اور ایک یہ کہ ایک مقام پر دھرنا دے کر بیٹھ جانا. لیکن یہ کہ مالاکنڈ سے آگے وہ سارا راستہ فوج نے روک رکھا ہوا تھا، راستہ تو وہی تھا، آگے جانے سے روک رہے تھے. پھر ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، دوبارہ عہد کیا گیا کہ ہاں ہم آپ کا مطالبہ مان لیں گے، اور یہاں پر نظام شرعی جو ہے وہ نافذ کر دیا جائے گا، عدالتی نظام. لیکن پھر اس کی خلاف ورزی ہوئی. اس کے بعد آگے مشرف صاحب، یہ دوسرا دور. پہلا دور وہ تھا جس میں بے نظیر کی حکومت تھی، دوسرا دور یہ تھا جس میں کہ نواز شریف کی حکومت تھی. اب تیسرا دور وہ آیا جب کہ مشرف صاحب کی حکومت آ گئی. مشرف صاحب نے 2001 میں صوفی صاحب کو قید کیا، گرفتار کیا، حراست میں ڈال دیا، 7 برس تک جیل میں رکھا. 2001 سے لے کر 2008 تک. یہ نوٹ کیجئے یہ واقعات. نتیجہ کیا نکلا؟ اب جو قیادت تھی ہاتھ میں صوفی صاحب کے، وہ تو آپ نے جیل میں بند کر دیا اس کو. اب جو نوجوان عنصر تھا، جو شیلا تھا، وہ سامنے آ گیا، دوسری صف آ گئی. اور اس صف کے اندر سب سے نمایاں آدمی صوفی محمد کا داماد مولوی فضل اللہ. یہ جو ہے یہ بہت ہی یوں سمجھیے کہ ملیٹنٹ ٹائپ آدمی. تو انہوں نے پھر اس کو ایک ملیٹنٹ تحریک کی شکل دے دی، اور یہ کوئی 2-3 سال 4 سال کے اندر یہ بڑھ کر جوان ہو گئی. جب یہ تحریک اب جوان ہو گئی اس علاقے کے اندر، اور ایک مسلح قسم کی جو ہے انسرجنسی کا آغاز ہو گیا. اور وہ یہی کہتے تھے کہ ہم سے 2 مرتبہ وعدہ کر کے انہوں نے جھوٹ کیا ہے، اب ہم جو ہے وہ اگر سیدھی انگلیوں سے نہیں گھی نکلتا تو ٹیڑھی سے نکالنا پڑتا ہے، لہذا یہ ہم تو اب یہ کام کریں گے. صوفی محمد جیل میں تھے، انہیں روکنے والا کوئی تھا نہیں. کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی جو اتنی معتمد علیہ ہو، اتنی پاپولر ہو، اتنی لوگوں میں مقبول ہو کہ ان کے کہنے کے اوپر وہ حکم جو ہے ان کا مان لیں. بہرحال اس میں اس موقع پر 5 عناصر اور شامل ہو گئے. ایک تو یہ تحریک نفاذ شریعت محمدی، جس کا میں نے پورا بیک گراؤنڈ آپ کو بتایا، جو شروع ہوئی سوات سے. شروع کرنے والے صوفی محمد صاحب، ان کے 4 ادوار پر گنوا دیے میں نے. اب یہ ہوا ہے کہ جب یہ مرحلہ آ گیا، ملیٹنٹ ایکشن شروع کیا ہے ان لوگوں نے، تو اب اس کے اندر شامل ہونے والوں میں نمبر 1 وہ لوگ کہ جو افغانستان کے جہاد میں گئے تھے صوبہ سرحد کے علاقوں سے، اور وہاں افغانستان میں امریکہ نے حملہ کر کے طالبان کی حکومت ختم کر دی، اور وہ لوگ اپنے گھروں کو واپس آئے. تو وہ جہاد کا جذبہ جو پیدا ہو چکا تھا، ان کو نظر آیا کہ اب وہاں جہاد ہو رہا ہے سعد الشریف میں اور سوات میں اور مالاکنڈ میں، چلو وہاں چلے. وہ آ گئے. جیسے وہ میں نے نزدیک مخلص تھے، یہ دوسرا عنصر بھی مخلص تھا. تیسرا عنصر یہ کہ ان میں وہ بھی شامل تھے جو افغانستان میں بیرون افغانستان سے آئے تھے، چچنیا سے آئے ہوئے ہیں، ازبکستان سے آئے ہوئے ہیں، اور لیبیا سے آئے ہوئے ہیں، مصر سے آئے ہوئے ہیں، سعودی عرب سے آئے ہوئے ہیں، پاکستان سے آئے ہوئے ہیں. اب یہ لوگ جو تھے غیر ملکی، وہاں پر جو افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم ہوئی تو جو لوکل طالبان تھے وہ تو اپنے اپنے قبیلوں میں چلے گئے، جا کر انہیں پناہ مل گئی، اپنے قبیلوں میں چلے گئے، گھس گئے. لیکن یہ کہ یہ کہاں جاتے ہیں؟ اب یہ تو غیر ملکی ہیں. یہ لوگ پاکستان آئے، اور جو یہ آزاد قبائلی علاقے ہیں، وزیرستان، نارتھ اور ساؤتھ، اور باجوڑ کا علاقہ، وہ بہت زیادہ جو ہے متصل ہے افغانستان کی سرحد سے، یہاں پر آ کر وہ آباد بھی ہو گئے. انہوں نے شادیاں بھی کر لیں، اور یہاں پہ ان کے بچے بھی ہو گئے، اور یہاں پر وہ جہاد میں بھی حصہ لے رہے تھے.
نمبر 4 پر ان میں وہ شامل ہو گئے کہ جو مقامی طور پر جرائم پیشہ لوگ تھے، اور اغوا برائے تاوان پیسہ کمانے کا ذریعہ، اسمگلر، پہلے ہیروئن کی اسمگلنگ کر رہے تھے، اب ہتھیاروں کی بھی کر رہے ہیں، ہیروئن کی بھی کر رہے ہیں، اور نقاب ڈال دیا اپنے اوپر طالبان کا تاکہ پکڑ میں نہ آئے، لوگ عام طور پر سمجھیں کہ یہ طالبان ہیں، اس لیے وہ جو ہے ان کے ساتھ رعایت برتے ہیں۔ یہ تیسرا ایلیمنٹ اس میں شامل ہو گیا۔ چوتھا ایلیمنٹ، خاد، را، موساد، نیٹو اور روس کے ایجنٹ، یہ داخل ہوئے ہیں بڑے پیمانے پر، اور ان کو ہتھیار مل رہے تھے افغانستان سے۔ بھارت کے جتنے بھی کونسولیٹس ہیں وہ اسی لیے تھے، اسی لیے انہوں نے بنائے ہیں پاکستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ، اور وہاں کیمپ ہے، یہاں سے لوگوں کو ورغلا کر لے جاتے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ کوئی لڑ رہے ہو تم یہ پاکستان والوں سے لڑ رہے ہو؟ پاکستان جو ہے یہ تو جو امریکہ کا جو ہے وہ اعلی کار ہے، تو ذرا تیاری کر کے آؤ، مجسم ہو جاؤ، پوری طریقے سے ذرا تیار ہو جاؤ، وہاں لے جا کر انہیں اور ان کے ذہن جو ہے اس کو بھی برین واشنگ کرنا، تربیت دینا، اور پھر یہاں بھیج دینا۔ یہ بھی آ رہے تھے۔ ان سب کا مقصد کیا تھا؟ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا، تاکہ جو عالمی صلیبی جنگ شروع ہو گئی ہے، اس پر تفصیل سے گفتگو میں کر چکا ہوں، اس وقت تھوڑا سا بعد میں اشارہ کروں گا۔ صرف آخری عالمی صلیبی جنگ جو حملہ افغانستان کے ساتھ شروع ہو چکی ہے، اس جنگ کا جو اگلا مرحلہ ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے وہ یہ چاہتے ہیں، نیو کونس جو ہے عیسائی اور یہودی زائنسٹ، ان کی خواہش یہ ہے، اور ان کے تحت امریکہ کا پلان کیا ہے کہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، اور ڈیسٹیبلائز کر کے وہاں جو ہے جواز پیدا کیا جائے کہ ہم داخل ہو جائیں، کہ یہاں تو بدامنی ہے، یہاں تو فساد ہے، ہم تو امن قائم کرنے آئے ہیں، اور پھر وہاں پر جا کر اور پاکستان کے ایٹمی دانت تو توڑ ہی لیے جائیں، تاکہ پھر وہ بھارت کے رحم و کرم پر ہو جائے، اور پھر بھارت جیسا چاہے اسے رکھے، ون پیس رکھنا چاہے تو رکھے، لیکن تابع محمل کی حیثیت سے، حصے مہرہ کرنا چاہے تو کر دے، وہ اس کی مرضی پر ہے۔ یہ بات وہ ہے جو کونڈولیزا رائس جو ہوتی تھی، جو فورن منسٹر تھی امریکہ کی اس پہلے بش کے زمانے میں، اس نے کہا تھا، ایک دورے پر آئی تھی بھارت میں اور پاکستان میں، اور دورہ کر کے گئی، اور جا کر وہاں کہا کہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ، واشنگٹن میں جا کر کہا پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہم اور بھارت مل کر کریں گے۔ یہ ساری ایک کانسپریسی ہے، گلوبل کانسپریسی ہے۔ بہرحال اب اس کے ضمن میں امریکہ کیا چاہتا ہے کہ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کیا جائے۔ اب یہ را کے ایجنٹ، موساد کے ایجنٹ، خاد، یہ تخریبی کارروائیاں کرتے تھے، یہ جا کر جو ہے کسی مدرسے کو اڑا دیا، کسی اس کو اڑا دیا، کسی کو ذبح کر کے اس کی لاش لٹکا دی، تاکہ پرووکیشن ہو، مقامی آبادی بھی پرووک ہو، اور پاکستانی فوج بھی بڑھ کر پھر اقدام کرے، تاکہ یہاں پر یہ تصادم ہو جائے اور یہاں ڈیسٹیبلائزیشن ہو جائے، اور وہ ہمارے آقاؤں کو موقع مل جائے اور جواز مل جائے کہ وہ پاکستان میں داخل ہو کر اور اس کو ڈسممبر کریں یا رکھیں بھی تو یہ کہ کم سے کم ایٹمی دانت توڑ دیں۔ یہ کام ان کا تھا جس کے لیے یہ ایجنٹ یہاں پر آئے ہیں، اور اصل تخریبی کارروائیاں ان بدبختوں نے کی ہیں۔ ہوتا تھا بسا اوقات کو پکڑے گئے، وہاں کے لوکل لوگ بتاتے تھے، جب دیکھا تو معلوم تو خطرہ ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بالکل معلوم ہوتا دوسرے جو ہے ہندو سکھ وغیرہ آئے ہیں وہاں پر تربیت لے کر، اور انہوں نے آ کر ان کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کیا۔ اور پانچویں بات اور نوٹ کیجئے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے بھی اس علاقے میں ایک کسان تحریک چل رہی تھی قوانین کے خلاف، جیسے سندھ میں ہے وڈیرے، اب ایک وڈیرے کی کتنی زمین ہے، اس کی کتنی رعیت ہے، اس کے اپنے جو ہے پرائیویٹ جیل خانے ہیں، وہ سزائیں دے رہے ہیں، وہ ساری حکومتیں ان کی ہوتی تھی، اور بیچارہ ہاری جو تھا وہ تو کمی کاری، اس کو تو بھوکے سے نجات نہیں ملتی تھی، جو اگاتا وہ تھا، ہر وہ چلاتا تھا، اور فصل کاٹتا وہ تھا، لیکن عیش کرتا تھا جو ہے جو جاگیردار، یہی قوانین سرحد کے۔ تو وہاں پر اصل میں کمیونزم تحریک کے تحت، چونکہ افغانستان میں یہ تحریک کافی مضبوط تھی، چلی آ رہی تھی، جس کے نتیجے میں شاہ ظاہر شاہ کا تختہ الٹا گیا اور بعد میں جو ہے وہاں پر کمیونسٹ رول آیا، یہاں پر بھی اس کے اثرات تھے، اور یہ کہ ایک تحریک چل رہی تھی اندر ہی اندر، لیکن اس کے بعد دب گئی، پاکستان میں دب گئی۔ اور نمبر دو یہ کہ جب رشیا USSR کی تحلیل ہو گئی،
تو اس سپورٹ کرنے والا اس کو کوئی نہیں رہا دنیا میں اس تحریک کو، اس لیے پوری دنیا میں آپ کو معلوم ہے کمیونسٹ تحریک جو ہے، لیفٹسٹ تحریک وہ ختم ہو چکی ہے، دب چکی ہے، اب ان کی کوئی اندر طاقت نہیں۔ لیکن یہاں ان لوگوں کی باسی کڑھی میں ابال آ گیا کہ یہ موقع ہے اب، چنانچہ انہوں نے قوانین کے خلاف جد و جہد شروع کی اور قوانین کا قتل عام شروع کیا، بڑے بڑے پٹھان، بڑے بڑے خان، بڑے بڑے زمیندار، یہاں تک کہ اکثر خواتین یا تو وہ قتل ہو گئے یا بھاگے وہاں سے، اور وہاں سے آپ کو معلوم ہے یہ اسد یار ولی خان بھی بھاگ کر آ گیا تھا کہ اسلام آباد میں پناہ گزین ہو گیا تھا، اور بھی بڑے بڑے لوگ آ گئے، کوئی پشاور میں آگے پناہ گزین ہو گیا، چھپ گیا، کوئی اسلام آباد چلا گیا، جس کا جہاں سر چھپایا، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ جو طاقت چلی آ رہی ہے یہ تو ہمارے لیے بہت بڑی ایک مصیبت ہو جائے گی، ہماری طاقت ختم کر دی جائے گی۔ بہرحال یہ تھا وہ دوسرا معاملہ کہ اس میں پھر جب یہ صورتحال اس درجے تک پہنچ گئی تو اس پر پھر صوفی محمد صاحب کو رہا کیا گیا مجبوراً، 2008 میں رہا کیا گیا، اور ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، تیسری بار مذاکرات ہوئے، پھر معاہدہ ہو گیا۔ اب یہ جو واقعات میں گنانے چلا ہوں ان کو اچھی طرح نوٹ کیجئے ڈیٹس وائز، تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ آرمی ایکشن جائز تھا یا نہیں تھا۔ پہلی بات سن لیجئے کہ پہلے معاہدہ ہو گیا حکومت سرحد کا اور صوفی محمد صاحب کا کہ وہ ہم آپ کا دارالقضا بھی قائم کر دیں گے اور ہم آپ کے قاضی کورٹس بھی قائم کر دیں گے، آپ کسی طریقے سے ان طالبان کو روکیے۔ انہوں نے یہ دستخط ہوئے ہیں 16 فروری 2009 کو۔ اس پر ناراضگی کا اظہار ہوا امریکہ کی طرف سے، نوٹ کیجئے اس کو، امریکہ کو کیوں ناراضگی ہوئی؟ اس کا ایجنڈا تو ختم ہو رہا ہے، اگر یہاں امن آ جائے تو اس کا پروگرام تو ختم ہو جائے گا، وہ اس کا اپنا جو ایجنڈا ہے اسے تو اس کی فکر ہے، یہاں تم امن قائم کر رہے ہو، ہم تو چاہتے ہیں اور آگ لگے اور یہاں پر ڈیسٹیبلائزیشن ہو، وہ معاملہ جو تھا اس لیے اس نے اس ناراضگی کا اظہار کیا۔ لیکن اسی وجہ سے جب تک کہ وہ سرحدی حکومت کا جو معاہدہ تھا صوفی صاحب کے ساتھ اسے مرکزی حکومت ریٹیفائی نہ کرے، صدر کی حیثیت سے زرداری صاحب تک دستخط نہ کرے، اس وقت تک وہ معاہدہ جو ہے وہ ویلڈ نہیں ہے۔ 2 مہینے تک لیت و لعل، تاخیر، تعویق، اس کے اوپر دستخط نہیں ہو رہے، نہ پارلیمنٹ میں پیش ہو رہا ہے، 2 مہینے تقریباً گزر گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اگرچہ جیسے ہی معاہدہ ہوا مکمل امن ہو گیا، مکمل امن، میں پھر کہہ رہا ہوں مکمل امن، صرف کہتے ہیں کہ دیر زیری کے اندر ایک کھلونا جو ہے، کھلونا بم پھٹا ہے، 11 بچے جاں بحق ہو گئے۔ یہ کھلونا بم کبھی روسیوں کے زمانے کا وہ آیا پڑا ہوگا، یہ تو طالبان نے تو کبھی استعمال کیا ہی نہیں، ہم نے نام سنے ہی نہیں کیا، یہ اصل میں رشینز نے استعمال کیے تھے کھلونے بم افغانستان کے اندر، کوئی وہاں سے کوئی اٹھا لایا ہوگا وہاں سے اور یہاں پر آ کے وہ ایکسپلوڈ ہو گیا، ورنہ طالبان کی طرف سے کچھ نہیں ہوا۔ البتہ جب انہوں نے دیکھا یہ تاخیر ہو رہی ہے تو جو نوجوان خون تھا ان میں، انہوں نے پھر پیش قدمی شروع کر دی، وہ آگے بڑھے، پہلے شانگلہ میں آئے اور اس کے بعد جو ہے بنیر میں بھی آ گئے۔ اب جو سراسیمگی ہوئی ہے سرحدی حکومت پر، ایک تو شور مچایا گیا ہے، تو یہ تو اسلام آباد فتح کر لیں گے، شانگلہ کے بعد اسلام آباد کتنی دور ہے؟ شانگلہ تو بالکل سمجھیے کہ جو ہمارا تربیلا ڈیم ہے اس کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ پھر اسلام آباد ہے، پاکستان کا صدر مقام۔ اگر یہ بڑھ کر آ گئے، اور یہ بات امریکہ میں بھی ہر جگہ پر، اور یہاں پر بھی ذرائع ابلاغ نے شور مچایا کہ آگے آگے آگے، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، بچو اپنے آپ کو بچاؤ، یہ جو کیفیت تھی اس میں سرحدی حکومت کے اندر جو ہے ان کے جو پاؤں ہاتھ پھولے، انہوں نے فوراً الٹیمیٹم دے دیا مرکزی حکومت کو کہ اگر آپ اس معاہدے کو ریٹیفائی نہیں کرتے تو ہم آپ کے الائنس سے نکل جائیں گے۔ اس پر دیکھیے راتوں رات اس الٹیمیٹم کا نتیجہ کیا ہوا، راتوں رات پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا، زرداری نے براہ راست دستخط نہیں کیے، وہ یہ اپنے ساتھ وہ شیلڈ رکھنا چاہتا تھا امریکہ سے کہنے کے لیے یہ تو میری پارلیمنٹ کا فیصلہ، میں کیا کرتا، لہذا پارلیمنٹ سے پہلے پاس کرایا پھر خود دستخط کیے۔ اور اس کے بعد صوفی محمد صاحب سے کہا گیا کہ جو یہ بنیر کی طرف پیش قدمی ہو چکی ہے انہیں ہٹائیے، وہ گئے، انہوں نے واپس کر دیا، ان کی بات مان لی۔ اکثر لوگ چلے گئے، چند کچھ لوگ رہ گئے، کہتے ہیں بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے، لیکن اس کے بعد بھی کوئی کارروائی وہاں نہیں ہوئی۔ اب اس کے بعد ہوا کیا ہے، یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ 16 فروری کو معاہدہ ہوا اور 13 اپریل کو یہ جو ہے دستخط ہوئے ہیں زرداری صاحب کے۔ اس دوران میں ذرا 1-2 اختلافات بھی ابھرے صوفی صاحب کے
اور طالبان اور حکومت سرحد کے مابین۔ ایک یہ تھا کہ طالبان یہ کہتے تھے، یا شاید وہ جو لفظ طالبان میں استعمال نہ کروں تو بہتر ہے، یعنی جو کارکن تھے، جو والنٹیئرز تھے تحریک نفاذ شریعت محمدی کے، ان کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے 2 مرتبہ ہم سے وعدہ کر کے خلاف ورزی کی ہے، اب ہم ان کے وعدے پر اعتماد نہیں کرتے اور ہم ہتھیار رکھیں گے نہیں، استعمال نہیں کریں گے، لیکن ہتھیار حوالے نہیں کریں گے، یہ پہلے نافذ کر دے پھر ہتھیار رکھ دیں گے۔ اور یہاں تک کہا ہے مولوی فضل اللہ نے، آپ اس نظام عدل کو قائم کر دیں پھر ہم پاکستان کی فوج کے بغیر تنخواہ کے سپاہی بن جائیں گے، اور ہم جو تخریب کار ہیں ہمارے ساتھ جو لگے ہوئے ہمیں معلوم ہے، جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، جو ہمیں بدنام کرنے کے لیے ایسی کارروائیاں کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، ہم تو حالت جنگ میں ہیں، آپ کے ساتھ ہمارا معاملہ چل رہا ہے، اب یہ کہ ہم اس کے اندر عدالتی کارروائی کریں، کسی کو پکڑیں، اس پر جرم ثابت ہوگا تب اس کو سزا دی جائے گی، یہ کام اس وقت ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر یہ عدل قائم یہ رہتا ہے، امن قائم رہتا ہے، نظام عدل آپ نافذ کر دیتے ہیں، تو ہم، یہ الفاظ ہیں ان کے، کہ پاکستان کی فوج کے بغیر تنخواہ کے سپاہی ہم بن کر انہیں پکڑ کر آپ کے حوالے کر لیں گے۔ نمبر 2 جو تھا اختلاف یہ ہوا کہ معلوم ہوا کہ وہ شرعی کورٹیں تو بنانے کے لیے تیار ہے حکومت، لیکن اپیلیٹ کورٹ جو ہے وہ تو پاکستان کی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جو ہے پشاور کی وہی ہوگی۔ تو اس پر صوفی صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، جو فیصلے شریعت کورٹ میں شریعت کی روح سے علماء کریں گے، ان کے خلاف اپیل اگر ہے تو وہ غیر علماء کیسے سنیں گے؟ ہماری اپیل کورٹ جو ہے دارالقضاء، وہ بھی ہونا چاہیے وہی جس میں کہ عوام کے معتمد علیہ علماء موجود ہوں ججز کی حیثیت سے، وہ پشاور میں ہو جائے، آپ ہائی کورٹ بنا دیں ہمارا علیحدہ، یا یہ ہائی کورٹ کا ایک علیحدہ بنچ بنا دیں جو علماء پر مشتمل ہو، اور وہ جو شرعی عدالتوں کے فیصلے آئیں ان کے خلاف کوئی اپیل ہو تو اس کی سماعت کریں، یا سپریم کورٹ ہماری دارالقضاء جو ہے اولیاء وہ علیحدہ بنا دیں، علماء ہو اس میں، یا سپریم کورٹ جو ہے پاکستان کی اس میں علیحدہ جو ہے ایک بینچ بنا دیں کہ جو بھی ہمارے اس علاقے سے شرعی عدالتوں کے جو بھی فیصلے جائیں گے ان کے خلاف عدالت ہوگی تو وہ اس کو سنیں گے۔ میرے نزدیک یہ دونوں باتیں 100% درست ہیں، 100% درست تھی، لیکن اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ ادھر تو یہ 13 اپریل کو دستخط ہوئے، ادھر نہ تو پارلیمنٹ سے پوچھا، نہ کیبنٹ سے پوچھا، کوئی مشورہ نہیں، اچانک آرمی ایکشن شروع ہو گیا۔ وجہ کیا تھی؟ یہ دیکھیے 26 اپریل کو دیر میں شروع ہو گیا، 28 اپریل کو منیر میں شروع ہو گیا، 5-6 مئی کو سوات میں شروع ہو گیا۔ کیوں ہوا؟ نہ پارلیمنٹ کی اجازت ہے، نہ کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے، اصل سبب کیا تھا وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ زرداری صاحب کی پیشی ہونے والی تھی برطانیہ میں اور واشنگٹن میں، امریکہ کا دورہ تھا، امریکہ جا رہے تھے، ادھر امریکہ نے ایک راستہ دکھا دیا تھا، امریکی حکومت کی طرف سے پاکستان کی سیاسی حکومت پر تو تنقید ہوئی کہ یہ کمزور ہے، یہ کوئی فیصلہ قدم اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ ہاں فوج جو ہے پاکستان کی وہ ٹھیک ہے اور وہ صحیح طور پر بات سمجھ گئی ہے، اور اس کے اندر جو چیزیں تھیں جو مستقل جو ہے وہ بھارت کے خلاف ایک دشمنی وغیرہ وہ جراثیم بھی اب ختم ہو رہے ہیں، لہذا فوج کا معاملہ وہاں کا ٹھیک ہے لیکن سیاسی حکومت کا نہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ گویا کہ ریڈ لائٹ دکھا دی گئی تھی زرداری صاحب کو، آپ اگر ہماری لائن کو ٹو نہیں کرتے تو آپ نہیں رہیں گے یہاں، آپ ہمارے ذریعے نارو لے کر گئے وہاں پر، آپ کو ہماری وجہ سے وہاں حکومت ملی ہے، آپ کی اور حیثیت کیا تھی یہاں پر؟ لہذا اگر آپ ہمارا پوری طرح پر ٹو نہیں کرتے ہماری پالیسی کو تو آپ کی چھٹی ہو جائے گی۔ یہ بات دیکھ لی تھی زرداری نے، لہذا فوری طور پر وہاں سے حکم اور یہاں سے آرمی ایکشن شروع ہو گیا۔ اب یہ آرمی ایکشن کم از کم وقتی طور پر اور کم از کم بظاہر کامیاب ہو گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی ناکامی کا سوال ہی کیا تھا؟ ظاہر بات ہے کہاں پاکستان کی فوج جس کی سپورٹ پر ایئر فورس، ہیلی کاپٹرز، ٹینکس، آرمڈ کارز، کیا کچھ ہے، اور بڑی لانگ رینج آرٹلری۔ اب ظاہر بات ہے وہ لوگ جو تھے ان کے پاس تھے چھوٹے ہتھیار تھے، وہ بڑے ہتھیار تو تھے ہی نہیں، کوئی ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گن تو نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔
تو ظاہر بات ہے کہ اس میں تو کوئی اور دوسری شکل ہو سکتی ہی نہیں تھی، لیکن یہ کہ اس کو فتح کامیابی ہونی ہی ہونی تھی، اس لیے کہ مقابلہ بالکل ان ایکول تھا، کوئی اس کے اندر مقابلے کی والی بات ہی نہیں تھی۔ لیکن کیا یہ واقعتاً پوری طرح کامیاب ہو چکا ہے؟ یہ سوال ہے بہت بڑا۔ اب اس میں آپ سوچئے، اس دعوے کے باوجود کہ ہم نے بنیر، شانگلہ اور سوات کو بالکل کلیئر کر دیا ہے، یہ دو مہینے سے تقریباً دعویٰ چل رہا ہے، لیکن مسلسل جھڑپوں کی خبریں آ رہی ہیں آج تک۔ آج فلاں اتنے تعداد میں لوگ جو ہیں دہشت گرد مارے گئے، اتنی تعداد میں انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، اتنی تعداد میں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان سے اسلحہ اور یہ برآمد کر، یہ کہاں سے آ رہے ہیں لوگ؟ اگر وہاں سے کلیئرنس ہو گئی ساری تحریک کی، اگر کمر ٹوٹ چکی ہے تو یہ پھر کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ مقابلے کیسے جاری ہیں؟ پشاور میں دھماکہ ہوا، بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے پشاور میں، بنوں میں خود پہ حملہ ہوا ہے، بہت بڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ سوات میں مزید 23 دہشت گرد گرفتار، یہ کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ یہ مزید گرفتاریاں جو ہو رہی ہیں اور مزید جو مقابلے ہو رہے ہیں، جھڑپیں ہو رہی ہیں، سوات اور رزمک میں چوکیوں پر حملہ ہوا ہے، یہ تو کام ہو رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اس طریقے کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو یہ اسی قسم کی کامیابیاں ہیں جیسا کہ برطانیہ کو حاصل ہوئی افغانستان میں۔ 3 مرتبہ اس نے افغانستان کو فتح کیا، لیکن وہاں ٹھہر نہیں سکا، اس لیے کہ افغان جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ افغانستان کو فتح کرنا تو آسان ہے، ان پر حکومت کرنا ممکن نہیں ہے، وہ غلام رہنے والی قوم ہے ہی نہیں، وہ غلام رہنے والی قوم ہے ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے تو 2 شعر ایسے کہے ہیں، آسیا یک پیکرے آب و گلست، پورا ایشیا جو ہے، آسیا کہہ رہے ہیں اس کو، یہ ایک مٹی اور پانی کا ایک لوتھڑا ہے، ظاہر بات ہے کہ زیادہ زمینیں ہوتا کیا، مٹی اور پانی ہے۔ ملت افغان دراں پیکر دلست، یہ افغان ملت جو ہے یہ اس پیکر کے اندر دل کے مانند ہے، جیسے حضور نے فرمایا دیکھو تمہارے جسم کے اندر بھی ایک عضو ایسا ہے مضغۃن، اگر یہ صحیح ہو تو سارا صحیح ہو جائے گا جسم، اور یہ خراب ہوگا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا فسدت فسدت کلہ واذا صلحت صلح الجسد کلہ۔ اسی طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آسیہ یک پیکر آب و گلست، ملت افغان درا پیکر دلست، از کشاد او کشاد آسیہ، از فساد او فساد آسیہ۔ اگر افغانستان میں فساد ہوگا پورے ایشیا میں فساد ہوگا، اور اگر وہاں پر کشادگی ہوگی اور امن ہوگا تو ہر جگہ امن ہو جائے گا۔ لہذا یہاں معاملہ وہی ہو رہا ہے جس کو کہ مارگریٹ تھیچر کہہ گئی تھی جب وہ آئی تھی اپنے دورے پر، اور اس نے یہاں پر تورخم پر تقریر کی تھی، جس میں کہ ادھر ہر سرحد کی دوسری طرف سے افغان لوگ بھی موجود تھے، سن رہے تھے اس کی تقریر کو، ادھر سے پاکستانی تھے، عین سرحد پر کھڑے ہو کر تقریر کی تھی اس نے، اور اس نے کہا تھا وی لرنڈ اور لیسن، ہم نے اپنا سبق سیکھ لیا تھا کہ افغانستان پر حکومت کرنا ممکن نہیں ہے۔ 3 دفعہ فوج کشی کی ہے، تینوں دفعہ ہمیں فتح ہوئی ہے، لیکن پھر ہم فتح کو برقرار نہیں رکھ سکے، ہمیں چھوڑ کے جانا پڑا۔ تو وی لرنڈ اور لیسن اینڈ دی رشینز ول آلسو سون لرن دیئر لیسن۔ اس وقت تک ابھی روسی گئے نہیں تھے، ان کا وہ جنگ جاری تھی، اور روسیوں کو بھی جلدی سبق سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ اسی طرح کا معاملہ ہو رہا ہے۔ یہ سبق تو سکھانا چاہیے تھا برطانیہ کو، اپنے بڑے بھائی امریکہ کو، کہ یہاں پر تم جو ہے افغانستان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ نہ کرو، اس کے اندر پھنس جاؤ گے، دلدل میں نکلنا مشکل ہو جائے گا، جو ہو رہا ہے ان کے لیے۔ اب تو جو ہے وہ منتقل ہو رہے ہیں اب پاکستان کے اندر، یہاں سے جب تک جڑیں نہیں کٹیں گی اس فنڈامنٹلزم کی، افغانستان کے اندر انہیں کامیابی نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے چونکہ مدارس کا بہت بڑا جال تو پاکستان میں ہے، اور وہ جو ایک فکر ہے، سوچ ہے، جذبہ ہے، وہ تو یہاں سے جا رہا ہے وہاں پر، مستقل طور پر منتقل ہو رہا ہے۔ لہذا اب وہ منتقل ہو رہے ہیں، سارا معاملہ پاکستان کے اوپر ان کا فوکس ہو رہا ہے، اور یہاں بیرینز کا ہیڈ کوارٹر بن رہا ہے۔ ٹھیک کہا مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ یہ تو چھوٹا پینٹاگون ہے جو اسلام آباد میں جو امریکی ایمبیسی بننے جا رہی ہے، جس طریقے سے یہاں پہ پہلے ہی ان کے جو ہے اڈے موجود ہیں، ہوائی جہازوں کے اڈے جو ہے، کتنے ایئر اسٹرپس ہیں جو ان کے قبضے میں ہیں۔ اور ایک خبر یہ بھی آئی تھی کہ بن قاسم پورٹ سے مسلسل ایک خاص قسم کی جیپیں اتر رہی ہیں۔ یہ ہموی نام کی جیپ خاص طور پر امریکہ نے تیار کی تھی عراق کے اندر جنگ کے لیے، اور وہ ایک خاص طور پر آرمڈ کار ٹائپ جیپ ہے، وہ بھی اتر رہی، کہاں جا رہی ہے؟ اور یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے، اگر 200 مکان، اور اب سنا ہے کہ 1300 مکان اسلام آباد میں امریکہ نے جو ہے وہ کرائے پر لے لیے ہیں،
اور اگر پشاور کے اندر پورا پی سی ہوٹل جو پرم کانٹیننٹل وہ لینے کے لیے تیاری ہے، اور ویسے اب بھی اس کے 2-3 فلورز کے اوپر قبضہ ہے ان کا، اور پشاور میں تو کہتے ہیں بے انتہا مکانات حیات آباد میں اور یونیورسٹی ٹاؤن میں جو ہے لے لیے گئے ہیں امریکیوں نے۔ تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اصل میں۔ تو در حقیقت یہ معاملہ کیا ہو رہا ہے کہ یہ افغانستان کی جنگ کو اب پاکستان کے ذریعے وہ جیتنا چاہتے ہیں، ورنہ وہاں پر جیتنا ممکن نہیں ہے، بلکہ وہ تو مذاکرات تک کی تیاری کر رہے ہیں۔ لہذا اگر یہاں پر مسئلہ اب یہی رہا ہمارا، تو مالاکنڈ جو ہے پاکستان میں ایک چھوٹا سا افغانستان بن جائے گا۔ فتح تو ہو گئی اور ہو جائے گی، کچھ اور آپ نکال دیں گے، کچھ اور کو آپ قید کر دیں گے، لیکن یہاں سے یہ جذبہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے اندر کئی جذبے شامل ہو چکے ہیں، اس میں مذہبی جذبہ بھی ہے، جس کے بارے میں نے شکیب ارسلان کا قول آپ کو سنا دیا کہ اسلام کی نبضیں اگر پوری دنیا میں ڈوب جائیں تب بھی یہاں نہیں ڈوبیں گی، کہاں چلتی رہے۔ وہ جذبہ ہے، وہ جذبہ ہے، تبھی تو یہ کچھ اتنی جانے دینے والے کہاں سے آ گئے، کتنا کچھ جھیلا ہے انہوں نے، کتنا برداشت کیا ہے، کس قدر جو ہے ان کے شہر برباد ہوئے، کاروبار برباد ہوئے، برداشت کیا ہے بڑے صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ۔ تو یہ واقعہ یہ کوئی جذبہ ہے۔ پھر اب اس میں انتقامی ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا، اس لیے کہ اس جنگ کے اندر، جنگی کارروائی کے اندر بے شمار جو ہے معصوم شہری مارے گئے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات اخبارات میں آئے ہیں کھل کر کہ ایک شخص جو ہے اپنے خواتین وغیرہ کو 16-17 کی تعداد میں ایک ہائی ایس کے اندر لے کر باہر نکلا ہے، وہ کہیں محفوظ جگہ پر جانے کے لیے، سامنے سے ٹینک آ رہا تھا، اس نے وارننگ دی، وہ شخص گاڑی اس نے روکی، باہر آ گیا اور اس نے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا کہ یہ میں اپنے خاندان کو کسی محفوظ جگہ پر پہنچانے جا رہا ہوں، نکلے کیوں تمہیں معلوم نہیں کرفیو ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں پتا کرفیو ہے، ریڈیو نہیں سنتے؟ بھائی میرے پاس تو ریڈیو نہیں ہے، کیوں نہیں تو نے سنا؟ لہذا اتنی دیر میں ابھی بات ہی ہو رہی تھی کہ ٹینک سے گولہ مارا گیا اور وہ ویگن جو ہے ختم، سب کے سب ختم ہو کر رہ گئے۔ اب یہ چیز جو ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے ایک وقت میں باجوڑ ایک مدرسے میں جو میزائل مارا تھا امریکیوں نے، 80 بچے، 80 طلبہ جو ہے اس کے اندر ہلاک ہوئے تھے۔ اب اس کی وجہ سے جوش اور انتقام کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا، اسی کا بدلہ لیا تھا انہوں نے۔ پھر درگئی میں جو ہماری فوج کا ایک کیمپ تھا اور وہاں پر پریڈ ہو رہی تھی، وہاں پر دھماکہ ہوا اور وہاں پہ انہوں نے کتنے لوگوں کو مار دیا، بدلہ لیتے ہیں۔ تو انتقام کا جذبہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا ہے، مذہبی جذبہ بھی شامل ہو گیا ہے، پھر جیسا کہ میں نے بتایا دوسرے اور جذبات بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اور یہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ کسان تحریک جو ہے سرحد کی، وہ واقعتاً دوبارہ دور پکڑ جائے اور قوانین کے خلاف جو ہے وہاں پر کوئی اس طرح کا معاملہ جیسے کہ ریولوشنز میں ہوتا ہے شروع ہو جائے۔ بہرحال یہ صورت اگر رہتی ہے یہاں تو ہوگا کیا، یہ مسلسل جنگ، چھاونیاں بنانی پڑیں گی، اس طریقے سے اعلان بھی کیا چھاونی بنائیں گے، اس میں جانی نقصان ہوگا، مسلسل ہوگا، بلیڈنگ ہوگی۔ جتنی ہماری فوج کا جانی نقصان ہوتا ہے اتنا گویا کہ ہم بھارت سے اور نیچے دبیں گے، ہمارے بھارت کے مقابلے میں کمزوری ہوگی، ہماری فوجیں یہاں پر رہیں گی، آکوپائڈ ہوں گی، یہاں پر مصروف یہاں پر رہیں گی، بھارت کے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے کہ اس پر خرچ، اخراجات آپ اندازہ کریں کس قدر اخراجات ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ مستقل طور پر ہم امریکہ اور IMF کے در کے سوالی، وہ جو چاہیں گے ہم سے شرطیں بنوائیں گے۔ ابھی جو ہے کل فتح کے جاشیانے وہ جو ہے بج رہے تھے شادی مانے، لیکن آج نظر کیا آ گیا، لوگر بل کے ساتھ جو شرطیں لگائی ہیں وہ سن لی آج آپ نے، کس قدر کڑی شرطیں لگا دی گئی ہے۔ یہ 1.5 ارب جو سالانہ دینے کا وعدہ ہے، سخت سے سخت جو ہے، یہاں تک کہ کوئی بھی ایٹمک پالیسی سے متعلق شخص اگر ہم اسے لینا چاہیں گے تو دینا پڑے گا تمہیں۔ گویا کہ سب سے پہلا ٹارگٹ عبد القدیر خان موجود ہے ان کے سامنے، اب یہ سخت ماننی پڑے گی۔ آپ نہیں مانتے تو آپ کا تو جینا مشکل ہے، آپ تنخواہیں نہیں دے سکتے، آپ کا حال تو یہ ہو چکا، دیوالیہ تو ہو چکے ہیں، وہ تو امریکہ کے رحم و کرم پر ہیں۔ ابھی جو کچھ ہوا ہے، فرینڈز آف پاکستان، فرینڈز آف پاکستان، فرینڈز، ایک پیسہ نہیں ملا۔ کیوں؟ امریکہ اشارہ کرے گا، یہ فرینڈز آف پاکستان سب کے سب اس کی مٹھی میں ہے، اس کا اشارہ ہو تو ہو جائے گا، لیکن اس کا اشارہ کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں اسے اور شکنجے میں کسو پاکستان کو، اور کسو، تاکہ یہ ہر طرح ہماری بات مانے، ہر طرح ٹو کرے ہماری پالیسی کو، جو ہم چاہتے ہیں بھارت کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جائے، جو ہم چاہتے ہیں نیوکلیئر ویپنز ختم کرے۔ وہ کام کرنے کے لیے ظاہر بات ہے جب تک یہ دباؤ ہمارا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ کیوں یہ بات مانیں گے، اور یہ دباؤ اسی طرح بڑھے گا۔ فرینڈز آف پاکستان کا اجلاس اتنا بڑا اور ایک پیسہ نہیں، ایک پیسہ نہیں،
کہاں 120 بلین کی بات کر رہے تھے ہمارے صدر زرداری صاحب. اور وہ جو ہوا ہے بڑا لوگر بل جو ہے وہ پاس ہوا ہے, ابھی تو چونکہ اس کے اندر ترمیم کر دی ہے سینٹ نے, تو واپس جائے گا وہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کے اندر. پتہ نہیں اس میں اور کیا ہوتا ہے, اس میں ابھی تو لمبے کام ہے. مینی اے سلم بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ. پھر اس کی شرطیں آج پڑھ لیجیے, آج کے اخبار کی بات ہے, ایسی ایسی کڑی شرطیں ہیں. ان شرطوں کو آپ دیکھیے اور اس کے حوالے سے پھر نوٹ کیجیے کس طریقے سے امریکہ اپنا شکنجہ ہمارے گرد کس رہا ہے. اب اگر اس کے برعکس صورتحال ہوتی, فرض کیجئے اللہ نے توفیق دی ہوتی, اور میں نے اس وقت بھی یہی بات کہی تھی, اگر رائٹ ارنسٹ میں نظام عدل وہاں قائم کر دیا جاتا تو کون سا کفر تھا اس میں, کون سی پاکستان سے بغاوت تھی اس میں. انہوں نے کوئی اور مطالبہ نہیں کیا سوائے اس کے کہ ہمارا نظام عدالت وہی دے دو بھیا, ہم تمہارے اس پولیس پرچے اور عدالتوں سے باز آئے. اس لیے کہ پہاڑی علاقہ ہے, آج پیشی ہے, نہ معلوم کتنا سفر طے کر کے کتنا خرچ کر کے آدمی آیا, اور وہاں کہہ رہے جی بس نہیں آج نہیں ہوگا, اب آپ 2 مہینے بعد آئیے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر باہر رشوتیں چلتی ہیں, پولیس کی رشوتیں ہیں, فلاں کی رشوتیں ہیں. اگر آپ نے فوجداری مقدمہ ہے, پولیس کچھ جو اس کی اگر پیروی کر رہی ہے تو جو کچھ آپ کے بل پر کھائے گی وہ اس کے سارا میزبانی آپ کو کرنی پڑے گی, اس کی مٹھیاں گرم کرنی پڑے گی. جو کچھ ہمارے یہاں ہے وہ تنگ آ گئے تھے, وہ اس کے عادی نہیں تھے. ہم تو عادی ہو گئے رفتہ رفتہ, لیکن وہ عادی نہیں تھے. ان کا تو 1969 تک جو ہے اپنا ان کا نظام جو تھا شرعی عدالت والا قائم تھا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا ہم پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی بلوچستان کی طرح کی سیپریٹسٹ موومنٹ تو نہیں تھی. انہوں نے کہیں کوئی اور نیشنلزم کا نعرہ تو نہیں لگایا. شریعت, اور شریعت سے بھی مراد ان کی کوئی پوری شریعت نہیں ہے. یہ جو مقدمات ہیں یہ شریعت کے مطابق فیصلے ہو جائیں. باقی یہ کہ اور شریعت کے اندر جو ہے ظاہر بات ہے کہ اس سے آگے کی بات بھی ہو سکتی ہے اگر اس سے بات آگے بڑھ جائے. لیکن یہی اتنی بڑی بات ہوتی کہ یہاں پر وہ نافذ ہوتا اور وہاں امن ہو جاتا مکمل. اور وہی بات ہو جاتی جو افغانستان میں ہو گئی تھی, جو پوری دنیا جو ہے وہ حیران رہ گئی کہ طالبان کی حکومت کے ذریعے سے پورے افغانستان کے اندر امن قائم ہو گیا. ایبسلیوٹلی کرائم فری سوسائٹی پیدا ہو گئی. ایک حکم دیا ملا عمر نے, اور یہ کہ پورے ملک کے اندر پاپی کی کاشت زیرو ہو گئی. یہ سارے حقائق سامنے ہیں نا. اگر یہاں یہ کر لیتے, اگر اللہ انہیں توفیق دیتا, اگر ہمارے اوپر امریکہ مسلط نہ ہوتا, اگر ہم امریکہ کے یوں سمجھے کہ گھڑے کی مچھلی نہ ہوتے, اگر ہم امریکہ کے در کے سوالی نہ ہوتے, اگر ہم نے اس کو اپنا آقا اور ملجا و ماوا نہ سمجھا ہوتا, تو ظاہر بات ہے, میں نے تو ایک تقریر میں ابھی حال ہی میں کہا ہے, یہ ہمارا آقا امریکہ ہے جس نے ہمیں حکم دیا تھا 1962 میں کہ کشمیر میں پیش قدمی نہ کرنا. ہمارا بہترین موقع وہ تھا جبکہ چائنا کی اور بھارت کی جنگ ہو رہی تھی نیفا کے اندر, اور برا حال تھا, بھارت کے چھکے چھوٹے ہوئے تھے. اس وقت جو ہے کشمیر خالی تھا, ہم بڑی آسانی سے کشمیر پر قبضہ کر سکتے تھے. لیکن ہمارا آقا اس نے کہا نہیں اور نہیں. وہی گولڈن چانس تھا ہمارے لیے. بعد میں پھر گھسپیٹیے بھیجے, وہ جو اپنے جو ہیں کمانڈوز بھیجے 1965 میں, اس کو تو بہت برا حال ہوا ان کا وہاں پر. اسی طریقے سے کارگل کی جو ایکسپیڈیشن کی بیوقوفی والی, انتہائی نااہلی والی, شدید نقصان ہوا. کتنا جانی نقصان ہوا بتاتے نہیں ہمیں. بہرحال یہ ہے معاملہ کہ اگر یہاں پر نظام عدل قائم ہو جاتا تو ظاہر بات ہے اس کو پھر ایکسٹینڈ کر سکتے تھے. سب سے پہلے پاٹا اور فاٹا, پروونشلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز اینڈ فیڈرلی ایڈمنسٹرڈ ٹرائبل ایریاز, ان میں نافذ کرتے ہیں. صوبہ سرحد میں نافذ ہو جاتا, اور پھر کیوں نہ ہوتا کہ اسے پورے پاکستان میں نافذ کر دیا جائے. بھائی انصاف چاہیے آپ کو, سستا چاہیے, جلدی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک مقدمہ دیوانی ہے, باپ نے دائر کیا تھا, اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا, اب تو پوتا جو ہے اس کے زمانے میں کوئی مقدمہ چل رہا ہے, پہلے ادھر سے دے دیا گیا, سپریم کورٹ چلا گیا, سپریم نے واپس ہائی کورٹ کو کر دیا, ہائی کورٹ نے پھر کچھ کر دیا, پھر سپریم کورٹ چلا. یہ چکر ہوتا, سال ہر سال گزر جاتے. اور ایک شخص جو ہے ابھی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کراچی جیل کے اندر 1965 سے غالباً وہ جیل میں پڑا ہوا تھا, جس کے خلاف مقدمہ ہی نہیں, اس ابھی نکلا ہے تو وہ نیم پاگل ہے. اتنا ایک شخص, یہ ہمارے ہاں عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے, جو ہماری جیلوں کے اندر یہ ہوتا ہے, جو کچھ ہوتا ہے وہاں پر ظلم اور ستم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال نظام عدل اگر ہو جاتا تو اس میں خیر تھی, برکت تھی, اس میں بھلائی تھی, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں گویا کہ ایک طرح کی پیش قدمی تھی. اسلام پاکستان کے نظام کو, پاکستان کو قائم کرنے کے لیے جو اصل میں ہدف ہم نے رکھا تھا اس کی طرف پیش قدمی ہو جاتی. یہاں پہ نظام عدل جو ہے اسلام کا نافذ کیا جائے,
اور یہاں پر نظام عدالت جو ہے اسلام کا نافذ کیا جائے. یہ تو اس مقصد تھا ہمارا. سسٹم آف سوشل جسٹس ایز گیون بائی اللہ سبحانہ و تعالی اینڈ ایز اسٹیبلشڈ بائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 years ago in Arabia. اور پھر خلافت راشدہ میں چلا ہے نظام جو سوشل جسٹس کا، سماجی انصاف کا، اس نظام کو قائم کرنے کی طرف پیش قدمی ہو جاتی. لیکن یہ کہ اس میں اب بھی عرض کر رہا ہوں، اب بھی راستہ کھلا ہے، کیونکہ سرحدی حکومت اب بھی کہہ رہی ہے کہ نظام عدل کو ہم قائم کریں گے. انہیں پتہ ہے وہ جذبہ جو ہے اندر وہ سلگے گا، یہ ناسور بن جائے گا پاکستان کا. یہاں مسلسل یہ ریزسٹنس جاری رہے گی. یہاں تو آج بھی آپ نے کل پڑھا ہوگا، آ چکا ہے طالبان کی طرف سے کہ اب اگر ہمارے اوپر کوئی اور حملہ کیا گیا، کوئی اور آرمی ایکشن ہوا تو پھر ہم جو ہے خود کچھ بمبار بھیجیں گے مزید. یہ ابھی وہ مرے نہیں ہیں، ابھی ان کے حوصلے ختم نہیں ہوئے، ابھی موجود ہیں وہ. اور ان میں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری اپنی حکومت بھی اب سوچ رہی ہے اس میں وزیرستان پر حملہ کرنے کے بارے میں. یہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ سوچ رہی ہے، اس لیے کہ ابھی آپ نے شاہ محمود قریشی کا بیان پڑھ لیا ہوگا، کل یا پرسوں تھا، کہ ہم امریکہ کے کہنے کے اوپر وہاں پر آرمی ایکشن نہیں کریں گے. بھائی اس لیے کہ امریکہ کا اصل میں کہنا کیا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو تم نے سوات میں آپریشن کیا ہے، یہ تو اصل میں افغانستان کے طالبان سے تو تعلق ہی کوئی نہیں تھا ان کا. ہم جو چاہتے ہیں وہ تو وزیرستان ہے، نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان، جہاں وہ طالبان جو وہاں سے آئے تھے بھاگ کر، وہ جو خاص طور پر غیر ملکی جو وہاں پر بیٹھے ہوئے اصل جو وہاں آباد ہو گئے، اس آبادی کا حصہ بن چکے ہیں، اور وہ زندہ نہیں رہیں گے جب تک کہ وہ تو ان کے لیے زندگی اور موت اسی کام کے لیے ہے. وہ تو امریکہ سے وہ بدلہ لے کر رہیں گے، جتنا بڑے سے بڑا بدلہ لے سکے. اور یہ ساری بات جو ہے تو اس حوالے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو ہے یہ کام جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم وہاں پر اب بھی نظام عدل اسلامی نافذ کر دیں تاکہ ان کی وہ جذبات جو ہے صحیح ہو جائیں. اور پھر یہ کہ اس کے ثمرات جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی عمدہ ثمرات نکلیں گے. میں نے ابھی آج لفظ استعمال کیا تھا، آخری صلیبی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے. یہ نوٹ کیجئے، پہلے میں نے پیشن گوئی سنائی تھی ٹائن بی کی، جو پچھلی صدی کا عظیم ترین مورخ ہی نہیں فلسفی ہے تاریخ کا. The real war in 21st century will not be fought between the communists and capitalists, but it will be fought between the Christians and Muslims. اس لیے کہ اس نے یہ بھی کہا تھا communism will not be able to sustain itself. کب کہہ رہا ہے یہ؟ 1950 میں، نوٹ کیجئے، جبکہ ابھی کمیونزم بہت طاقتور تھا، بڑی تیزی سے بڑھ رہا تھا. لیکن بہرحال فلسفی وہ جو کچھ دیکھتا ہے بیہائنڈ دی سین جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ عوامل کیا ہیں جس قدر اس کو احساس ہوتا ہے، عام آدمی کو تو نہیں ہوتا. انہوں نے کہا یہ کمیونزم تو ختم ہو جائے گا. جنگ جو ہوگی 21ویں سنچری کے اندر وہ ہوگی عیسائیوں میں اور مسلمانوں میں. اسی کے مطابق حضور کی پیشن گوئی موجود ہے. بخاری شریف میں روایات ہیں ایک سے زائد کہ اے مسلمانوں تم پر رومی یعنی عیسائی 80 علم لے کر حملہ آور ہوں گے، اور ہر علم کے نیچے 12,000 فوج ہوگی. بخاری شریف کی ہے یہ. میں پہلے سوچا کرتا تھا کہ یہاں پر عیسائی کا لفظ آ رہا ہے، حالانکہ ہمارا اصل دشمن تو یہودی ہے. حدیث میں یہودی کا ذکر نہیں ہے. اب کھلتا جا رہا ہے معاملہ. اصل میں کیا ہے کہ یہ جو ہے اصل معاملہ یہودی، عیسائی اور ہندو، یہ الائنس. عیسائی ہے سامنے آن دی فرنٹ، یہودی ہے پیچھے مینوور کر رہا ہے، وہ پلاننگ کرتا ہے، وہ سازش کرتا ہے، وہ جو ہے پلاننگ تیار کرتا ہے. اور بھارت کو ایک موقع مل گیا ہے کہ اس کا تو دیرینہ خواب ہے کہ پاکستان کو ختم کر کے اور ایک اکھنڈ بھارت دوبارہ قائم کیا جائے. ہماری بھارت ماتا کے ٹکڑے کر دیے مسلمانوں نے، یہ ان کے دل کا ناسور ہے. تو یہ جو جنگ ہے عظیم جنگ سوم جس کو کہا گیا، تھرڈ ورلڈ وار، اور یہ کہہ دیا گیا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے خاتمے کے بعد کہ اب جو جنگ ہوگی، ہم نے 2 جنگیں لڑنی ہیں یورپ کے اندر، اب بے تحاشا جو ہے ہمارا نقصان، 6 کروڑ انسان قتل ہوئے ہیں 2 جنگوں میں، اور اکثر و بیشتر تو جو یورپی تھے نا. لیکن اب جو ہے جو لڑائی ہوگی وہ ایشیا میں ہوگی. پھر دوسری بات، یہ جو پچھلی صدی کے اواخر میں آ کر USSR کی تحلیل ہو گئی اور امریکہ کو پوزیشن حاصل ہو گئی سول سپریم پاور آن ارتھ. بائی پولر نہیں دنیا رہی، یعنی یونی پولر ہو گئی. سول سپریم پاور آن ارتھ از امریکہ.
اسی وقت سے وہاں پر تھنک ٹینکس، تمام یونیورسٹیوں کے اندر غور و فکر کرنے والے پروفیسر لگے ہوئے اس بات پر کہ امریکہ 21ویں صدی میں اپنی حیثیت کو کیسے برقرار رکھے. ایسا نہ ہو کہ کوئی اور مد مقابل کھڑا ہو جائے. ہاؤ ٹو مینٹین دس پوزیشن تھرو دی 21st سینچری. اور ہنری کیسنجر نے تو کہا بھی یہ تھا کہ 21ویں صدی بالکلیہ امریکہ کی صدی ہوگی. اس کے لیے ان کا 5 نکاتی پروگرام ہے، میں گنوا رہا ہوں، تقریر میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. زمین کے وسائل پر قبضہ، اور ظاہر بات ہے کہ زمین پر سب سے کمزور علاقہ کون سا ہے؟ نزلہ بر عضو ضعیف بھی ریزت مسلمان ممالک. کھا جاؤ ان کو، قبضہ کرو ان پر. عراق کا تیل لے لو، اور سینٹرل ایشیا کے تیل کے لیے راستہ لینے کے لیے افغانستان کو زیر کرو، اور جو بھی علاقے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، نیو یارک ٹائم کی اطلاع تھی کہ 2005 میں بش نے حکم دے دیا تھا کہ سعودی عرب اور پاکستان اور شام پر بھی حملہ کر دیا جائے. وہ تو پینٹاگون آڑے آ گیا، ان کا فوجی ہیڈ کوارٹر آڑے آ گیا. اس نے کہا کہ نہیں، ہم پہلے آؤٹ اسٹریچ ہیں، ہماری فوجیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، ہمارے لیے کوئی نیا جو ہے میدان جو ہے کارزار کھولنا ممکن نہیں ہے. ورنہ بش جو ہے وہ تو گویا کہ ایک طرح سے کروسیڈ کا لفظ اس نے استعمال کیا تھا، ایک کروسیڈ. اور یہ کروسیڈ ہے واقعتاً، لیکن یہ کروسیڈ اصل میں شروع کب ہوا ہے؟ پہلا معاملہ جو تھا وہ تو اس نے جو کی پہلے جنگ میں حصہ لیا افغان جہاد میں، وہ تو روس سے بدلہ لینے کے لیے پیسہ دیا اور ہتھیار دیے. اپنا تو ایک آدمی نہیں مرا، لیکن یہ کہ روس کا ستیہ ناش کروا لیا اس نے. افغانوں نے اپنی جانیں دی، مسلمان جو ہے مخلص مسلمان آ کر وہاں لڑے، انہوں نے جانیں دی. کہاں کہاں سے لوگ آ کر وہاں لڑے ہیں، اور جہاد کا غلغلہ سب سے زیادہ امریکہ نے بلند کیا. لہذا وہ تو معاملہ اور تھا. لیکن یہ جو کروسیڈ میں کہہ رہا ہوں جو شروع ہوئی ہے، یہ 2001 کے بعد ہوئی. جو حملہ اس نے کیا افغانستان پر کیوں حملہ کیا؟ ایک تو یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے راستے سے وہ سینٹرل ایشیا تک پہنچنے کا معاملہ تھا. نمبر 2، یہاں وہ اسلام کو ظاہر ہو رہا تھا، اسلام کی ایک شکل دنیا کے سامنے آ گئی. ایک وہاں پر جو برکات سامنے آئی ہے اسلامی سزاؤں کی، تعزیرات اور حدود کی، اس کی وجہ سے اندیشہ ہوا کہ یہ جو ابلیس نے، اب علامہ اقبال نے کہا ہے اپنی نظم میں، ابلیس کی وجہ سے شورا ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں دنیا میں کسی جگہ پر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آشکار نہ ہو جائے، سامنے نہ آ جائے، اس کی برکات سامنے نہ آ جائے، ظاہر نہ ہو جائے. اس لیے اس کے بعد میرا سارا ابلیسی تانا بانا ختم ہو جائے گا. یہ سارے نظام جو ہم نے بنائے ہوئے سب کے سب بھاگ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. تو اس حوالے سے افغانستان. نمبر 2 یہ ہے کہ دجالی تہذیب جسے یہودیوں نے جنم دیا اور اب وہ تقریباً چھا چکی ہے پوری دنیا پر، وہ کیا ہے؟ خدا کو حاکمیت کی گدی سے اتار دو، حاکم ہم ہیں، پاپولر ساورنٹی، یہ معاملہ. خدا حاکم ہے، وہ قانون دینے والا، وہ گھر میں رکھو اپنے. نمبر 2، سود اور جوئے پر مبنی کیپٹلزم. نمبر 3، بے شرمی بے حیائی پر مبنی معاشرتی نظام، تاکہ خاندانی نظام کا بالکل تانا بانا ٹوٹ کر رہ جائے. یہ جو ہے اس کو ہر حال میں امریکہ پروموٹ کرنا چاہتا ہے. اوپر کی 2 چیزیں یہاں بھی ہیں، 100% ہے، عالم اسلام پورے پر ہے. تیسری، ابھی عالم اسلام میں ذرا کمزور ہے، ابھی ان کی وہ تہذیب ہمارے ہاں جڑوں تک نہیں پہنچی ہے. اس کے لیے سوشل انجینئرنگ ورکس یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کے تحت فیصلہ ہوا ہے کہ اس میں عورت کی آزادی کے لیے یہ اقدامات کیے جائیں. میں تفصیل میں نہیں جا سکتا. نمبر 3 یہ کہ زائنزم اور نیو کونز، ان کے جو 5 نکاتی ایجنڈا ہے اس کو پورا کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ بارہا میں نے بتایا، اس وقت گنوا رہا ہوں. آرمگیڈون، بہت بڑی جنگ، وہی تیسری جنگ. حضور نے کہا الملحمۃ الکبریٰ، عظیم ترین جنگ حضور نے بھی کہا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جنگ ہوگی اور زیادہ دور نہیں ہے، اور مڈل ایسٹ کا تہو بارہ ہو جائے گا معاملہ سارا. یہ تمام ممالک مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور گویا کہ گریٹر اسرائیل قائم ہو جائے گا، جس کا نقشہ اس کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے. پورا فلسطین، پورا شام، پورا عراق، کم سے کم یہ کہ دجلہ تک. ادھر سے یہ ہے کہ سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ بشمول مدینہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور مصر میں سے سینائی پیننسولا اور گوشن کا علاقہ جو کہ انتہائی جو ہے وہاں کا زرخیز علاقہ ہے، اور ترکی کا بھی جنوبی، یہ سارا گریٹر اسرائیل قائم ہوگا. پھر یہ ہے
کہ یہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ یہ جو بنے ہوئے ہیں، یہ تصویر بھی میں نے شائع کی ہوئی ہے اس پہ، یہ جو بنے ہوئے ہیں یروشلم میں، یہ وہاں بنے ہیں جہاں کہیں ان کا یہودیوں کا ہیکل سلیمانی ہوتا تھا۔ وہ گرایا تھا رومیوں نے، مسلمانوں نے نہیں گرایا، اور رومی بھی اس وقت تک عیسائی نہیں تھے جبکہ انہوں نے گرایا ہے، وہ اس وقت تک بت پرست تھے، انہوں نے گرایا۔ ٹائٹس عیسوی نے 70 میں گرایا اور اب تک گرا پڑا ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ مسجد اقصی گرائی جائے، قبۃ الصخرہ گرایا جائے، تب تو اس کی تعمیر ہوگی۔ اور چونکہ انہیں پتا ہے کہ اگر یہ ہوا تو عالم اسلام کے اندر سیلاب آ جائے گا، ایک تباہی آ جائے گی، لوگ کھڑے ہو جائیں گے، اور یہ جو حکومتیں جو امریکہ کی کٹ پتلیاں ہیں، جو امریکہ کے لیے پاکٹ یونینز کا درجہ رکھتی ہیں، جو ان کی گھڑے کی مچھلیاں ہیں مسلمانوں کی حکومتیں ساری کی ساری، یہ بہہ جائیں گی سیلاب کے اندر۔ اور پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے ایٹمک دانت جو ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں آ جائیں، لہذا اس سے پہلے پاکستان کی ایٹمک دانت توڑ دیے جائیں، اس کے بعد یہ اقدام کیا جائے۔ یہ ہے اصل میں نقشہ ان کا۔ اور ایک اور پانچویں چیز آج شامل کر لیجئے، جیسے کہ پہلی صلیبی جنگ شروع ہوئی تھی، وہ کی تھی ایک پوپ نے، اربن ثانی۔ اسی طریقے سے اب جان پال اس نے جو کیا ہے، یہ جو یورپ کو متحد کیا ہے، یہ جو یونائٹڈ یورپ ہو گیا ہے، یہ اصل میں وہی رومی جو امپائر تھی، رومن امپائر، دی اولڈ ہولی رومن امپائر، اس کو ریوائیو کیا جا رہا ہے۔ اور جن کا جو ہے نیٹو کا پلان اب کیا ہے، وہ وہاں سے جو ہے اصل میں حملہ کریں گے اور یہاں آ کر یہاں پر رومن کیتھولک عیسائی حکومت قائم کریں گے۔ یہ ہے ذرا فرق ان کا، عیسائیوں کا وہ اپنی چاہیں گے، یہودیوں کا یہ ہے کہ ہمارا مسیح آئے گا، وہ یہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ حکومت کرے گا۔ بہرحال اس کو لے کر آگے بڑھنا جو ہے امریکہ اصل میں اور ان یہودیوں کے بالکل ہتھ کنڈے کے اندر ہے، وہ جس طرح چاہے اس کا کام لے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے معاملہ صورتحال کا، جو عظیم جنگ تھی جس میں آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان پر حملے کے لیے امریکہ نے نہ تو یونائٹڈ نیشنز کی اجازت کی پرواہ کی، نہ اپنے یورپین الائز کا کوئی مشورہ لیا، کچھ نہیں۔ وی ول گو اٹ الون۔ اتنا، اور پھر بھی اتنی بڑی کولیشن، یہ سب کچھ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے معاملے کے اندر یہ سب متحد ہیں۔ اسلام کا راستہ روکنا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ لال مسجد کا جو حادثہ ہوا ہمارے ہاں، اس پر مشرف کی پیٹھ ٹھونکی تھی چین نے بھی۔ اچھا کیا تم نے، بہت اچھا کیا۔ روس نے بھی پیٹھ ٹھونکی تھی، نیٹو نے بھی شاباش دی تھی، برطانیہ نے بھی شاباش دی تھی، امریکہ نے بھی شاباش دی تھی۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ فنڈامنٹلسٹ اسلام ختم ہو جائے، اس کا نام و نشان نہ رہے، ہمارا ہی نظام ہوگا۔ ہاں مذہبی طور پر تم رہو، نمازیں پڑھتے رہو، مسجدیں بناتے رہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ایک پرائیویٹ افیئر کی حیثیت سے اپنے ریلیجن کو ریئر رکھو، لیکن نظام کہیں نہیں ہوگا۔ بہرحال اسی طریقے سے انہوں نے اپنے تمام جو ہے یورپین امپلائز جو الائز تھے انہیں بھی اگنور کیا، پری ایمپشن کا فلسفہ بنا دیا، اور اسی وقت کہا تھا اس نے بش نے یہ کروسیڈ شروع ہو گیا ہے۔ بعد میں اگر چکا غلطی سے اس کی معذرت کی کہ غلطی سے یہ لفظ میرے نکل گیا، لیکن حقیقت میں نکل جاتی ہے، جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، فقیہ مصلحت بھی سے وہ رندے بات زیادہ خار اچھا۔ اور میں نے اس کے لیے جو چند دن پہلے بھی جو آپ کے سامنے جو ثبوت پیش کیا ہے، یہ ہے پرچہ ایک فلاڈیلفیا ٹرمپٹ۔ یہ امریکہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے، بہت بڑا ادارہ، جو وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، ان میں بیپٹسٹ، ان کے اندر ایونجلسٹ، نیو کانز، یہ چار اصطلاحات ہیں جو ایک ہی شے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ان کا بہت بڑا ادارہ، 20 کیوں تو ان کے ٹیلی ویژن اسٹیشن ہیں، سینکڑوں کیبلز ہیں پوری دنیا کے اندر، جس سے 24 گھنٹے تبلیغ عیسائیت کی ہو رہی ہے۔ یہ رسالہ ملینز کے اندر شائع ہوتا ہے، صرف امریکہ سے نہیں، کئی جگہوں سے شائع ہوتا ہے بیک وقت۔ اس کا یہ جو پرچہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ اگست 2001 کا ہے۔ ستمبر 2001 میں وہ ٹوین ٹاورز گرا دیے گئے اور اس کو بہانہ بنا کر افغانستان پر حملہ کیا گیا۔ سپٹمبر 2001 اور اگست 2001، اور اس میں یہ لفظ لکھ رہا ہے، اس کا جو ایڈیٹر ہے، many people think the crusades are a thing of the past, over forever.
بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ صلیبی جنگیں تو ماضی کا معاملہ تھی جب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہیں، بٹ دے آر رانگ، وہ غلط ہے. پریپریشنز آر بینگ میڈ. اب بتائیے، یہ گھڑ کا بھید ہی بول رہا ہے نا، یہ فلڈلفیا میں بیٹھا ہوا شخص ہے جو دکھ رہا ہے یہ، اور نیو کونز ایونجلسٹ کا آدمی ہے جو یہ سارے کے سارے اکثر و بیشتر جو امریکہ کے اندر اصل طاقت ان کے ہاتھ میں ہے. پریپریشنز آر بینگ میڈ. یہ اگست میں چھپا ہے تو جولائی میں لکھا گیا ہوگا. یہ سازش جو ہے ٹوئن ٹاورز کے گرانے کی اس وقت تیار ہو رہی ہوگی، اس کی طرف ہارا دے رہا ہے یہ. Preparations are being made for a final crusade and it will be the bloodiest of all. آخری کروسیڈ کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اور یہ جان لو کہ وہ سب سے زیادہ خونریز بلڈیسٹ ہوگی. یہ بات لکھی جا رہی ہے اگست 2001 میں، چھپ رہی ہے، لکھی گئی ہوگی جولائی 2001 میں. بہرحال میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، یہ امریکیوں نے خود کیا، موساد اور نیو کونز نے مل کر کیا یہ معاملہ ٹوئن ٹاورز کے گرانے کا. اسے بہانہ بنا کر افغانستان پر کروسیڈ شروع ہو چکا ہے. اسی کروسیڈ کا ایک حصہ ہے یہ جو آج ہمارے پاس آ گیا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی کا اسپل اوور ہے، اسی کی ایکسٹینشن ہے. اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ جو ہے آخر امریکہ کے ہم اعلی کار کیوں بن گئے، ہم اس کی جنگ کیوں لڑ رہے ہیں. کچھ عرصے تک، پہلے تک لوگوں میں، کافی لوگوں کا خیال یہ تھا، لیکن اب کیا ہوا ہے؟ میرے نزدیک ہماری حکومت کو، ذرائع ابلاغ کو اور امریکہ کو سب سے بڑی فتح جو حاصل ہوئی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ وہ ہماری رائے عامہ کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ یہ جنگ امریکہ کی نہیں بلکہ یہ تو پاکستان کی اپنی جنگ ہے، اپنی دفاعی جنگ ہے. اور یہ جواز تھا، یہ لازم تھا، یہ کرنا ضروری تھا. یہ اتنے بڑے دھماکے ہو رہے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، امن ختم ہو گیا ہے. لہذا ان کے خلاف سارا کھاتے میں جا رہا تھا. ان کے کرانے والے تھے را کے، موساد کے، خاد کے ایجنٹ، اور روس کے ایجنٹ اور نیٹو کے ایجنٹ، کرنے والے وہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ سارا ان کے کھاتے میں جا رہا تھا. تو ہمارا جو ہے عام پبلک اوپینین جو کہ ٹیلی ویژن کے مذاکروں کے ذریعے سے، اخبارات کے اداریوں کے ذریعے سے، کالم نگاروں کے کالموں کے ذریعے سے جو عام ہو گیا، وہ اس میں آدمی جو ہے بہہ گیا ہے. سب سمجھتے کہ یہ ٹھیک ہوا ہے یا ٹھیک ہو رہا ہے. قطعاً نہیں. آرمی ایکشن میں نے ثابت کیا آپ کو غلط تھا، پارلیمنٹ کی مرضی کے خلاف تھا. اس سے پہلے جو ہے کوئی مشورہ نہیں ہوا پارلیمنٹ سے، ایک آدمی کے فیصلے کے اوپر جو ہے وہ کر دیا گیا. تو یہ معاملہ جو ہے در حقیقت امریکہ کا اشارہ. امریکہ ناراض کیوں ہو گیا تھا؟ سوچنے کی بات ہے. اور اس نے یوں کیوں کہہ دیا تھا کہ پاکستان کی جو سول حکومت ہے وہ تو کمزور ہے، لیکن ہاں آرمی جو ہے وہ اب سمجھدار ہو گئی ہے، کم آف ایج، اب وہ بالغ ہو گئی ہے، اور اس کی سوچ جو ہے وہ درست ہو گئی ہے. یہ سارے ہتھ کنڈے امریکہ سے، اشارے وہاں سے آ رہے ہیں، وہاں سے جو ہے تاریں کھینچی جا رہی ہیں، وہاں سے یہ جنگ ہو رہی ہے. اور اب جمہور کا معاملہ آئے گا. آپ کہیں بھی، آپ کے شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہم حملہ نہیں کریں گے امریکہ کے دباؤ کے تحت وزیرستان میں. اصل میں سوچنا پڑتا ہے. وزیرستان میں گھس گئے تو بہت سے لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکلنا پاکستان کا مشکل ہو جائے گا. سوات کا معاملہ اور تھا، وہ قبائلی علاقے نہیں تھے، وہ سیٹلڈ تھے. وہاں پر تو بہت اچھے اچھے جو ہے شہر تھے، بڑی عمدہ آبادیاں تھیں، بڑی سول سوسائٹی تھی، سب کچھ تھا. یہاں تو ظاہر بات ہے پہاڑ ہیں، پہاڑ اور ٹیلے ہیں، اور وہاں کے جو بھی جنگجو اور جفاکش جو ہے قبائل ہیں. اس اعتبار سے یہ ہم سوچ رہے، لیکن امریکہ مجبور کرے گا. آپ نے چونکہ اپنے آپ کو اس کے رحم و کرم پر ڈال دیا ہے. آپ نے 2001 کے بعد مشرف صاحب نے بیچ دیا پاکستان کو. اس کا خیال تھا بہت کچھ مل جائے گا، کچھ ملا بھی نہیں. جو ملا بھی ہے تو وہ بھی ادھر ادھر ہو گیا، ختم ہوا. اور جو انہوں نے کہا تھا، جب میں نے کہا تھا 16 ستمبر 2001 کو جب انہوں نے ایک کانفرنس بلائی تھی، اپنے فیصلہ تو وہ کر چکے تھے، لیکن وہ سیل کر رہے تھے آئیڈیا اپنا. تو پہلے صبح کو ایک کانفرنس انہوں نے بلائی تھی صحافیوں کی، تیسرے پہر کچھ علماء کی، علماء اور جو ہے مشائخ. میں نہ علماء میں سے نہ مشائخ میں سے، لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں بلا لیا. لیکن وہاں پھر میں نے ان سے صاف کہا کہ دیکھیے مشرف صاحب، صدر صاحب، سن لیجئے، اگر آپ نے اس وقت امریکہ کی مدد کی طالبان کے خلاف تو نمبر 1 یہ عدل اور انصاف کے مسلمہ اصولوں کی خلاف ورزی ہوگی. ابھی کوئی جرم ثابت نہیں طالبان کا، ابھی کوئی جرم ثابت نہیں ہے ابن لادن کا، پھر سزا کیسی؟ نمبر 2 اگر آپ نے ساتھ دیا تو یہ غیرت کا جنازہ ہوگا جو نکل جائے گا ہمارا. کیوں؟ ہم نے طالبان کو اسپانسر کیا، ہم نے ان کو ہیلپ کی، ہم نے ان کی مدد کی. آج بھی اس کا سفیر ہمارے یہاں بیٹھا ہوا ملا غیف،
ابھی موجود تھے وہاں پر. اب اگر ہم نے صرف ایک دھمکی پر پتاشے کی طرح ہم بیٹھ گئے تو کوئی غیرت نام کی بھی کوئی شے دنیا میں ہے کہ نہیں. اور تیسرے میں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ سمجھتے ہیں، ہاں تیسری بات، اگر آپ نے مدد کی طالبان کے خلاف تو یہ اللہ کے خلاف بغاوت ہوگی، اللہ کے دین کے خلاف بغاوت ہوگی. اس لیے کہ آپ ایک مسلمان ملک، مسلمان حکومت کے خلاف ایک کافر حکومت کا ساتھ دیں گے. یہ سارا، لیکن یہ بھی کہہ دیا تھا جو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ فائدہ ہو جائے گا، یہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، لاہور میں قوت کہاں ہے وہ حل؟ میں نے کہہ دیا کچھ نہیں ہوگا. یہ صرف وقتی طور پر آپ کو سنائے کام نظر آ رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا. اور آپ کی باری بھی آ کر رہے گی. یہ الفاظ ہیں میرے 16 ستمبر 2001 کو، جو کہ صدر صاحب کے ہاں وہ گفتگو کے اندر میں نے کہے. میں نے کہا وہ باری اس لیے کہ اس کے پیچھے اصل میں امریکہ نہیں، اصل میں یہودی ہے. اور یہودی اپنا نشانہ نمبر 1، اپنا دشمن نمبر 1 مسلمان کو سمجھتا ہے، اور اس میں بھی مسلمانوں میں بھی پاکستان کو سمجھتا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. بہرحال اس افغانستان کے بارے میں ایک تو میں نے آپ کو جو پیشن گوئی آج سنائی تھی کہ تیسری جنگ جو ہوگی عالمگیر ٹوائنبی کی، تو افغانستان کے بارے میں بھی مجھے عجیب ایک ملی ہے اس کی کوٹیشن ٹوائنبی کی. یہ ایک کتاب ہے پروفیشنز آف اکنامک ہٹ مین. اس نے یہ لکھا ہے افغانستان میں صحیح اسلامی تہذیب موجود ہے اور اسلامی تہذیب کا احیاء وہیں سے ہوگا. یہ 1930 کی تحریر ہے ٹوائنبی کی. اور میں نے پھر آپ کو آج جو آیات سنائی تھی وہ صرف اشارہ کر رہا ہوں. قرآن میں 3 دفعہ آیا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد غلبہ دین حق. سورہ توبہ میں، سورہ صف میں، سورہ فتح میں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. نمبر 2، حضور کو بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آپ کا مقصد بعثت پورا اسی وقت ہوگا جب پوری دنیا پر اللہ کا دین قائم ہو جائے. اور یہ ہونا ہے، یہ ہو کر رہے گا. ہو نہیں سکتا کہ حضور کی بعثت کا مقصد پورا نہ ہو اور دنیا ختم ہو جائے. ہوگا. اسی کے لیے میں نے پھر وہ حدیث سنائی آپ کو. ویسے تو 3-4 حدیث سے یہ ہم نے کتابچہ جو ہے بہت بڑے پیمانے پر اس کو شائع کیا ہے، عام کیا ہے. آپ کا بھی کبھی نہ کبھی ضرور پہنچا ہوگا. 3 حدیثیں ہیں جن میں حضور نے فرمایا ہے. ایک میں تو یہ کہ آپ نے اپنے دور سے لے کر قیامت تک 5 ادوار گنائے. میرا دور نبوت، پھر خلافت راشدہ کا دور، پھر ظالم حکومت کا دور، پھر جو ہے غلامی والی حکومت کا دور، اور پھر دوبارہ خلافت اللہ بن حاج النبوہ. وہ دور اب زیادہ دور نہیں ہے. پھر میں نے حضرت ثوبان کی روایت آپ کو سنا دی. حضرت ثوبان فرماتے کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، یہاں تک کہ میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. اور سن رہا ہوں میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر ہو کر رہے گی کہ جو مجھے اللہ نے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے. اور اس کے بعد میں نے 3 حدیثیں آپ کو اور سنائیں جن میں خاص اشارہ ہے مشرق کی طرف. یخرج ناس من المشرق یؤطئون للمہدی علی سلطانہ. ایک مشرقی ملک سے فوجیں نکلیں گی جو حضرت مہدی کی حکومت قائم کریں گی عرب میں. اب مشرق میں افغانستان بھی ہے، عرب کے مشرق میں پاکستان بھی ہے، ویسے عرب کے مشرق میں ہندوستان بھی ہے. کوئی عجب نہیں اگر ہم ناکام ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ یہ مشن ہندوؤں کے حوالے کر دے، وہی مان لے آئے. جیسے کہ ایک مرتبہ تاریخ میں ہو چکا ہے. کروڑ کے قریب مسلمان قتل کیے تاتاریوں نے، اور پھر تاتاری اسلام لے آئے. ہے عیاں فتنہ ہے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. یہ بھی ہو سکتا ہے. اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہی ہاتھوں یہ سعادت جو ہے یہ پوری ہو جائے. اور افغانستان آج جو جمع کر کے لفظ کیا جا رہا ہے ایف پاک، اس پر اگرچہ پاکستان نے اظہار ناراضگی کیا ہے، اوباما نے استعمال کی اصطلاح، چائنا نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے. وہ پاکستان کو ایک علیحدہ ملک سمجھ دیکھنا چاہتا ہے. پاکستان میں اس کی انویسٹمنٹ بہت ہے، سٹیکس بہت ہے اس کے، انہیں یہاں بہت کچھ انویسٹ کیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ہمارے اعتبار سے تو شاید یہ اچھی بات ہو افغانستان اور پاکستان ایک ہو جائے. اور کیا چاہیے؟ پھر یہ وہ اتنی زبردست طاقت ہوگی، وہ جو ہمارے پاس مین پاور ہے افغانستان میں، اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ پاکستان میں ہے. ٹاپ کی ٹیکنالوجی آپ کو معلوم ہے، ایٹم بم تو ہمارے پاس ہے. پھر یہ کہ پڑھا لکھا طبقہ،
اور جو جدید دانشور طبقہ ہے، مسلمانوں کے اندر میں سے بھی جو لوگ کہ سمجھتے ہیں پورے مغربی فکر کو، اور اس کے رغم جو ہے وہ اسلام کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور اس کے قائل ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تو آپ کو زیادہ پاکستان میں ملے گا، افغانستان میں تو نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ دونوں ملک مل جاتے ہیں، ایک ہو جائیں، تو ظاہر بات ہے یہ پھر اتنی فارمیڈیبل طاقت ہوگی کہ جیسے کہ فرمایا دوسری حدیث میں حضور نے، جو حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، آپ نے فرمایا خراسان سے وہ علم برآمد ہوں گے، سیاہ علم، جنہیں کوئی طاقت ان کا رخ موڑ نہیں سکے گی جب تک کہ وہ ایلیا میں نسب نہ کر دیے جائے۔ یہ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، ایلیا کا کیا نام کیا ہے، کیوں ہے۔ یہ بیت المقدس مقدس کا نام حضور کے زمانے میں ایلیا تھا، اور خراسان یہ علاقہ ہے افغانستان، ہمارا بھی یہ مالاکنڈ ایڈیشن جو ہے اس میں شامل ہے، مالاکنڈ ڈویژن، اور ایران کا ایک صوبہ جو ہے خراسان ہی کے نام سے وہ بھی اس میں شامل ہے، اور یہ سینٹرل ایشیا کی جو ریاستیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں روسی ترکستان، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ یہ بہت بڑا ملک ہے، یہاں سے فوجیں چلیں گی جو پھر جا کر یروشلم کے اندر جھنڈے گاڑ دے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کا جب نزول ہوگا اور جب دجال اکبر سامنے آئے گا، یہودیوں کا لیڈر، اور ان کا جو خاتمہ ہوگا استیصال، یہودی ایک ایک قتل کر دیا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ جو ہے عیسائیت کے خاتمے کا اعلان کر دیں گے۔ عیسائیت کوئی مذہب ہی نہیں ہے، میں تو صلیب پر چڑھائی نہیں، تم نے کیسے صلیب بنا لی ہے، اور میں نے تو کہیں سور حلال نہیں کیا، تم نے کیسے حلال کر دیا اپنے اوپر۔ لہذا عیسائیت ختم ہو جائے گی بطور مذہب، اسلام میں ضم ہو جائے گی، اور یہودیت ختم ہو جائے گی بالکل لیا۔ ان کا گریٹر اسرائیل، گریٹر گریو یارڈ بھی بنے گا۔ یہ سب کچھ ہونے والا ہے، اور آپ حضور نے فرمایا ایک اور جو تیسری حدیث تھی کہ دو لشکر میری امت کے ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں دوزخ سے نجات کا پروانہ دے دیا ہے۔ ایک وہ ہے جو ہند پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا وہ ہے جو جائے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو کر اور یہودیوں اور دجال کے خلاف جنگ کرے گا۔ اگر یہ شکل بن جاتی، اللہ کرے کہ بن جائے، اللہ کرے کہ بن جائے، اللہ کرے کہ بن جائے، اور یہاں پر ہم توبہ کریں، جیسا کہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، وقت نہیں ہے، میں بھی تھک گیا ہوں، آپ بھی تھک گئے، اور یہاں یہ جو چیزیں تھیں جو میں نے اس وقت تیزی میں گنوائی ہیں آپ کو، یہ ہے تفصیل سے وہاں پر، ان دونوں کو جمع کر کے پڑھیے۔ اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ جو طریقہ کار ہے وہ میں نے اس کے اندر بیان کیا ہے کہ اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، اس سے کام بنے گا انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر میں اس کے دو صرف نکات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلا کام جو ہم نے کیا ہے اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ، حالات کچھ بھی ہو جائیں، کوئی اپہیول ہو، کوئی اکھیڑ پچھاڑ ہو جائے، اتھل پتل ہو جائے، دو کام ہمیں کر دیں، ہر حال کر دیں۔ نمبر ایک کام، دعوت الی القرآن، نو انسانی کو قرآن کی طرف بلانا۔ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، اور یہ سمجھنا اور پڑھنا یہ سب سے پہلے مسلمانوں پر لازم ہے، فرض ہے، پھر اسی کو پوری دنیا تک پھیلانا ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ دعوت رجوع القرآن کی تحریک جو میں نے شروع کی، سن 65 میں آیا تھا لاہور اپنی تحریک کا آغاز کرنے کے لیے، اور اس وقت سے لے کر سب سے میرا میجر کام تو یہی ہے، دعوت رجوع القرآن۔ قرآن کالج، قرآن انجمنیں، قرآن اکیڈمیاں، دورہ ترجمہ قرآن، قرآنی تربیت، سب کچھ کیا کیا میں نے، یہی کام تو کیا ہے زندگی بھر۔ تو پہلا کام تو یہ ہے، اور اس کو ہندوستان میں بھی عام کرنا ہے۔ آپ میں سے جس نے بھی دیکھا ہوگا پیس ٹی وی کے اوپر میرا درس قرآن جو ہے بمبئی کے جو اس کے آتے رہے ہیں، کتنی حاضری وہاں، 15,000 سے زائد لوگ، گنتی کے، یہ نہیں کہ اتفاق، یہ اندازہ ہے، اس لیے 15,000 کرسیاں وہاں ہوتی تھی، 10,000 مردوں کے لیے، 5,000 عورتوں کے لیے، سب فل۔ یہ ہے ظاہر بات ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو چن لے۔ اگر ہم ناکام ہو گئے، وہ تو قرآن مجید میں کہہ دیا گیا تھا، ان تطب اللہ یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے ہم کسی اور قوم کو لے آئیں گے تمہاری جگہ، تو کوئی عجب نہیں اللہ تعالیٰ کسی اور کو شرف اور سعادت عطا فرما دے۔ بہرحال ہمیں یہ کام کرنا، پہلا کام دعوت رجوع القرآن، دوسرا کام ایک حزب اللہ کی تیاری۔ حزب اللہ کون؟ جو ان لوگوں پر مشتمل ہو جن کے دلوں میں یقین والا ایمان ہو، عمل میں اسلام پر پورا عمل ہو، ان کے دل میں سوائے اللہ کی رضا کے حصول کے اور آخرت کی فلاح کے کوئی اور امنگ اور آرزو باقی نہ رہ جائے، اور اپنا تن من دھن لگانے کے لیے تیار ہوں اللہ کے دین کے لیے، اور کسی ایک شخص سے بیعت سمع و طاعت کے اندر منسلک ہو جائے۔ یہ 5 اوصاف جن لوگوں میں ہوں گے، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، وہ حزب اللہ ہے، اور اللہ فلاح تو بالآخر حزب اللہ کو ملے گی۔ تو
تو دوسرا کام یہ میں کر رہا ہوں اور میں نے اس میں اپنا وقت لگایا ہے، یہی ہمارے پیش نظر ہے۔ پہلا کام یہ، اور دوسرا یہ کہ جن کے دل میں بات آ جائے کہ ہاں اسلام صرف مذہب نہیں ہے، دین ہے، اور دین یہ اس وقت ہوتا ہے جب غالب ہو، مغلوب ہو تو دین نہیں رہتا، وہ پھر ایک مذہب بن کر رہ جاتا ہے۔ اور دین کو غالب کرنا، اس کی جد و جہد کرنا فرض عین ہے، اور اس کے لیے ایک جماعت کا التزام لازم ہے۔ یہ باتیں جن کی سمجھ میں آ جائیں قرآن سے اور حدیث سے اور سیرت سے، تو پھر وہ تنظیم میں شامل ہو۔ میں اس سے پہلے کبھی تنظیم کا نام لے کر جو ہے میں دعوت نہیں دیا کرتا تھا، اب میں دے رہا ہوں، اس لیے کہ حدیث نبوی ہے، جو بھی تم اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی کرو۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو بات اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے پسند نہ کرے۔ آپ سب میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، میں آپ کے سامنے بھی وہی چیز رکھ رہا ہوں جو میں نے اختیار کی ہے۔ تو آپ اس سے پہلے ذرا کہنے میں مجھے جھجک یہ ہوتی تھی کہ اس وقت میرے ہاتھ پر بیعت ہوتی تھی، اب ذرا آسانی معاملہ ہو گیا ہے، جو عمارت ہے منتقل ہو چکی ہے، اور عزیزم عاقب سعید کے ہاتھ کے اوپر اب بیعت ہے، اس لیے مجھے اب کہنے میں وہ بات نہیں رہی۔ بہت شکریہ آپ سب حضرات کا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔